إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما خبيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کیا۔ توفیق الہی کے بغیر نہ کوئی بندہ بدی سے رک سکتا ہے، نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ اللہ جب تک توفیق نہ دے تب تک کوئی شخص بھی ایسی دینی مجلس میں خود اپنے بل بوتے پر شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس بات سے آج کا یہ مجمع احمد آباد کے اس مسجد میں تشریف فرما، خواہ وہ خواتین ہوں خواہ وہ مرد حضرات ہوں، لیکن یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ سب سے خیر کا ارادہ اور محبت کیا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دین کی سمجھ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، کار دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، سونا دیتا ہے، زیور دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ نشانی کیا ہے؟ اگر اللہ دین کی سمجھ دے دے، دینی مجالس میں جانے کا شوق پیدا کر دے، دین کی باتیں سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آنے لگیں، تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے لاکھ ہوں گے احمد آباد کے ایک خطے میں، اب ان سب میں سے اللہ نے یہاں پہنچایا۔ اس وقت کہیں بھی پہنچا سکتا تھا، کوئی سنیما گھر جا سکتا تھا، کوئی چائے خانوں کے اڈوں میں بیٹھ سکتا تھا، کوئی طنز و مزاح کی محفل میں بیٹھ سکتا تھا، کوئی لطیفہ گوئی کی محفل میں بیٹھ سکتا تھا، کوئی گھر میں ٹی وی دیکھ سکتا تھا، کوئی سو سکتا تھا، لیکن ان سب میں سے نکال کے آپ کو جو یہاں پہنچایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے آپ سے محبت کا معاملہ کیا ہے۔ تو خوش قسمت نہیں ہو تم سب؟ دیکھیے بھائی، جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے میں خالی نہیں بولتا، ہاں یہ معاملہ نہیں چلے گا سن سن کے سنی بنو، ہے نا؟ تو آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ تو آپ سن کے بتائیں گے تو میں سنا کے بتلاؤں گا،
پھر اس کے بعد یا تو خالی مجھے چھوڑ جائیں گے یا مجھے بھی لے کے چلے جائیں گے، مولوی صاحب بہت بولتے ہیں تو گھنٹے 2 گھنٹے تو ویسے ہی مجھے دیے ہوئے ہیں پہلے سے، اور اب آپ کے سننے پہ موقوف ہے کہ 2 گھنٹے سننا چاہیں تو 2 گھنٹے بولوں گا، نہیں آپ کہیں کہ نہیں معاملہ بس ختم کریں، چہرہ دیکھ لیا، سب کچھ ہم نے بھی پردے میں دیکھا تھا، اب لائف میں دیکھ لیا، چلتے بنتے ہیں ہم، سننے گننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں 5 منٹ میں بھی ختم کر دوں گا۔ تو وہ آپ کے اصل میں کیا ہے، مرضی پہ۔ تو آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور سن کر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یاد رکھیے پھر تو مجھے آپ کو سنانا پڑے گا اور آپ کو سن کے دکھانا پڑے گا۔ بہت کمزور انشاءاللہ ہے، ہاں اب لگتا ہے کچھ روٹی وغیرہ کھا کے آئے ہیں، ورنہ تو میں سمجھا چنئی کی چیلا اور اڈلی کھا کے آئے ہیں، تو وہاں تو کمزور ہو جاتا ہے بندہ۔ ہاں چیلا کھاتا ہے، ڈوسا کھاتا ہے، اڈلی کھاتا ہے، اس کے اندر نہ دم ہے نہ درود ہے، تو یہاں تو آپ لوگ اچھا خاصا ماشاءاللہ روٹی کھاتے ہیں نا جی، پھر تو آواز بھی ویسی بلند ہونی چاہیے، ہاں بالکل۔ تو اب جس ٹاپک جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو کی نکاح منگنی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مجھے جب یہ میں موضوع سنا واقعتاً مجھے ہنسی بھی آئی، رونا بھی آیا، کیونکہ یہ موضوع جمتا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تو میں کیا بیان کروں گا، ہے نا جی؟ ہاں جس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اب کوئی بندہ مجھے موضوع یوں باندھے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تو میں کیا بیان کروں گا؟ قرآن و سنت میں تو منگنی ہے ہی نہیں، نکاح قرآن و سنت میں تو موضوع بنتا ہے مجھے، منگنی اور نکاح قرآن و سنت میں تو بولوں تو کیا بولوں؟ اب آپ نے رواج بنایا، آپ نے تشکیل دیا، آپ اس کو 100 افراد کی دعوت کرتے ہیں، آپ سونا چاندی لے کے جاتے ہیں، آپ انگوٹی پہناتے ہیں، آپ بوندی کھلاتے ہیں، آپ لڈو کھلاتے ہیں اور بولتے ہیں قرآن و سنت سے بتاؤ، تو میں کیا بتاؤں؟ کیا تو آپ نے، مجھے کیا بتانا پڑے گا؟ تو سب سے پہلی بات ذہن سے اتار لیجئے، منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا بیان کروں میں؟ ہاں نکاح ہے جس کے آداب، طریقے، ہر قسم کے مسائل اللہ تبارک و تعالی نے مفصل طور پر بیان کیے، لیکن اب بات آ ہی گئی منگنی اور نکاح، تو مجھے بھی کچھ بولنا پڑے گا۔ یہاں کے حالات کا جہاں تک مجھے معلوم ہے اور مجھے بتایا گیا ہے، اس حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو سن کے دکھانا پڑے گا، تو میں تمہید باندھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کس حیثیت سے سنتے ہیں، تو پھر میں مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا تو کائنات بہت بڑی ہے، کائنات زمین آسمان نہیں ہے، یہ ہمارا بہت ہی کمزور اور کم ترین علم کی وجہ سے ہم نے سمجھ لیا کائنات زمین آسمان ہے۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ نہ گنت میں آ سکتی ہے نہ دماغ میں آ سکتی ہے۔ یہ جو آسمان و زمین ہے کائنات میں اسی طرح ہیں جس طرح آپ ورلڈ میپ میں سری لنکا دیکھتے ہیں۔ کسی کو علم ہے ورلڈ میپ کبھی اٹھا لیجئے، پورا اولڈ اس کی میپ اٹھا لیجئے، پھر اس کے بعد آپ اولڈ میپ میں تلاش کیجئے کہ سری لنکا کہاں ہے، تو وہ ایک ڈاٹ کی شکل میں ملے گا آپ کو، صرف ایک ڈاٹ ہے۔ سب سے چھوٹا جزیرہ اگر دیکھیں سری لنکا ہے، جو کہ صرف ایک ڈاٹ پہ ملے گا۔ دنیا یعنی زمین بہت بڑی ہے اور سری لنکا کیا ہے، بہت چھوٹا ایک ڈاٹ کا ملک ہے، بعینہ اسی طرح کائنات بہت بڑی ہے اور یہ زمین اس میں ایک ڈاٹ کی شکل میں، بس زمین سے بڑے بڑے ایسے سیارے ہیں جن کا کیا ہے آپ کے دماغوں میں بھی نہیں آ سکتا۔ صرف سب سے نزدیک جو سیارہ ہے نا وہ سورج ہے ہمارا، اور اس سورج میں ہمارے زمین 15 لاکھ داخل ہوں گے۔ بھائی یہ ٹھنڈا نہیں چاہیے تھا، اچھا خیر ڈال دیں۔ ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے کہ سورج کے مقابلے میں
15 لاکھ زمینیں اندر داخل ہو جائیں گی، جبکہ سورج سب سے چھوٹا تارا ہے جو کہ نزدیک آ گیا۔ اگر ہم ٹمٹماتے جو تارے آسمانوں پہ دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ کریں تو لاکھوں کروڑوں سورج ایک ایک تارے میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک ایک تارا اتنا بڑا ہے، تو یہ کائنات بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ ان میں اللہ نے اس زمین کو منتخب کیا اور کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ زمین میں ہم ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، زمین میں۔ تو ملائکہ نے پوچھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو تو پیدا کرنے والا ہے جو کہ لڑائی جھگڑا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ لو، ہم کو آنے سے پہلے ہی فرشتوں کو معلوم تھا یہ آگے کیا کیا کریں گے۔ ہاں، تو انہوں نے پوچھا کہ جو خون بہاتے ہیں، لڑائی فساد کرتے ہیں، ان کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس یہ معاملہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو بنایا، تو کیسے بنایا؟ اتنی تفصیل سے رکھا کہ بڑے بڑے مخلوقات کی کوئی تفصیل نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں اور سمندر میں، یعنی زمین اور سمندر میں سب سے بڑی مخلوق جانور کون سی ہے یا کون سا ہے؟ ہاں، ویل مچھلی تو بہت چھوٹی، اتنی بھی ہے مچھلی، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ وہ کیسے بنایا، کس میٹیریل سے بنایا، کوئی بات چیت نہیں۔ انسان کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری تفصیل دی ہے۔ سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، کس کی کوئی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہا کہ ہم نے بنایا، لیکن انسان کی ایک ایک بات نوٹ کروائی۔ فرمایا خلقہ من تراب، ایک جگہ فرمایا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ من طین، فرمایا کہ من طین لازب، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، فرمایا کہ کَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، ہم نے انسان کو مٹی اور پانی، چکنی مٹی سے بنایا، ہم نے انسان کو بہترین خوبصورتی میں بنایا، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی گارے کی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو آگ میں تپائی ہوئی ٹھکری سے پیدا کیا۔ اتنے ادوار اللہ نے بیان کیے کہ انسان کو ہم نے پہلے مٹی لی، پھر اس میں پانی ڈالا تو چکنی مٹی بنی، پھر اس چکنی مٹی کو ہم نے دھوپ میں تپایا تو وہ سوکھی مٹی بن گئی، اس سوکھی مٹی کو ہم نے آگ میں تپایا تو وہ لال مٹی بن گئی، اینٹ کی طرح بن گئی، پھر اس مٹی سے کل فخار سے ہم نے کیا ہے، اس پتلے کو بنایا جو کہ آدم علیہ السلام تھے، اور اس کو ہم نے ڈال دیا میدان میں۔ بارش پڑتی رہی، دھوپ پڑتی رہی، دھوپ میں بھیگتا تھا آدم کا پتلا، دھوپ میں سوکھتا تھا، بارش میں بھیگتا تھا، اور حدیث میں کبھی کبھی شیطان وہاں سے گزرتا تھا تو حضرت آدم کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا تھا اور پیٹ کے ذریعے نکل جاتا تھا، اور کہتا یہ تو کھوکھلا ہے اندر سے، میں تو اسے پٹا لوں گا۔ ابھی ہم نہیں آئے تھے ہماری دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ شیطان وہ دشمن ہے جو بدبخت ہم کو دیکھ کے دشمنی نہیں کیا، ہم کو آنے سے پہلے ہی ازل سے دشمنی کیا، اور اندھا ہے دشمنی میں وہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ اس کو دشمن ہی سمجھو، کسی مرحلے میں وہ دوست نہیں بنتا، خواہ تمہارے لیے دوستی کی شکل میں کیوں نہ آئے۔ ہاں، ہو سکتا ہے دوستی کی شکل میں آئے، جیسے حضرت آدم کے پاس آیا تھا، تمہارا دوست آئے کہ چلو جی پکچر کو جائیں گے، نہیں پیسہ نہیں ہے، ارے میں لیتا ہوں جی ٹکٹ، تم آؤ جی چپکے۔ ہاں، یہ دوستی کی شکل کا شیطان ہے، انسان نما شیطان ہے، ایسے کئی مل جائیں گے آپ۔ تو کسی مرحلے میں بھی آئے تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا دشمن ہی ہے، ہمیشہ یہی سمجھو تم۔ برقع پہننے والی عورت، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی ساتھ لیتا چلوں کہ یہ نہیں کہ صرف آپ کے لیے ہو جائے۔ تو سہیلی کیا ہے؟ بے پردہ ہے، با پردہ کیا ہے؟ اس کی اور سہیلی ہے۔
یہ کیا جی تمہیں پرانے زمانے میں چلے گئے، بڈھی روح ہے جی تمہارے اندر، اچھا نکالو جی، آج کا فیشن کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم سب لوگ، تمہیں کیا کہ پرانا برقع کتے کیا کی کتے۔ تو یہ یاد رکھیے یہ دوستی کی شکل کی شیطانی ہے، ہاں شیطان ہے تو شیطانی بھی ہے، دونوں ہیں۔ اسی لیے جب جاتے ہیں نا جی ٹوائلٹ کی دعا کیا ہے بولو، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہاں خالی خبث ہی نہیں خبائث بھی ہے، شیطان ہے تو شیطانی بھی ہے، خالی شیطان نہیں ہے، کئی شیطانیاں بھی ہیں، اور شیطان سے شیطانیاں کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں، زیادہ پاور والی ہوتی ہے، جیسا مردوں میں کبھی کبھی ڈومینیشن عورت کا زیادہ ہو جاتا ہے تو پرابلم شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو بیوی انڈر میں رہو تو خوبصورت لگتا ہے، شوہر انڈر میں ہو تو بدصورت لگتا ہے نا جی۔ تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں اتنا سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ حرکت کرنا، نمک کھانا، میٹھا کھانا، مرچی کھانا سب پوچھ کے کرتے ہیں بیوی سے، کھاؤں یا نہ کھاؤں، وہاں سے آرڈر پڑتا ہے کھاؤ تو کھاتے ہیں یا تو نہیں کھاتے ہیں نا۔ اتنا سر پہ چڑھا لیا تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی تھا کہتے اپنی بیویوں کے بارے میں بڑے بڑے کیا ہے الفاظ، تو میں کیسے اس کے انڈر میں رکھتا ہوں، میرے سے کیسے تھراتی ہے، ہدرتی ہے، ڈرتی ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں گھر پہ آتا ہوں تو دور سے ہی وہ دروازہ کھول کے میرا استقبال کرتی۔ دوسرے نے کہا کہ ارے کیا جی تمہاری بیوی دور سے، میں جب 1 میل کے فاصلے پہ ہوتا ہوں تبھی سے ٹاول، صابن، برتن سب لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں آؤں کیا پوچھوں وہ اٹھا کے دوں۔ تیسرے نے کہا ارے تم سب کی بیویاں کیا ڈرتی ہیں جی، میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں کہتا ہوں کہ گرم پانی لاؤ تو فوری لا کے رکھتی ہیں۔ تو ان دونوں نے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھائی اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہو، لیکن یہ گرم پانی کیوں مانگتے ہو گھر میں جا کے؟ تو وہ بولا کہ پھر تو کیا ٹھنڈے پانی سے برتن دھوؤں؟ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو کل سمجھ لینا سوچ کے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق بڑی تفصیل سے بیان کی، اور ملائکہ سے بنانے سے پہلے کہا کہ زمین کے لیے بنانے والا ہوں، لیکن رکھا تو جنت میں رکھا۔ عجیب بات ہے نا، بات ہوئی زمین کی لیکن رکھا جنت میں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور جب بنایا تو حضرت آدم کو کھلے میدان میں ڈالا، بارش دھوپ پڑتی رہی، لیکن اللہ نے آدم کو بھیجا جنت کے اندر تو وہاں بھی وہ بے سکونی تنہائی محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت آدم کو سلا دیا۔ جب نیند سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، وہ گھبرا گئے، پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری زوجہ ہے۔ کہا کہ زوجہ کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ تمہاری بیوی ہے جس سے تمہاری نسل چلے گی۔ تو اما حوا کو جب بنایا تو اللہ نے پہلے ہی عورت کو باپردہ بنایا، بے پردہ نہیں بنایا، پہلے ہی اس کی تعظیم پورے کپڑوں میں بنایا، انہیں جنت کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور الگ مٹی کوئی نہیں لی حوا کے لیے، اسی سے بنایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، حضرت آدم سے ہی ان کی اپنی بیوی کو بنایا، تو اسی سے مرد عورت میں کشش رکھ دی۔ یہ کشش اسی وجہ سے ہے کہ مرد کیے ہی سلب سے بنایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہی جن سے معزز قرار دیا، پردہ قرار دیا، اور ان کی حرمت بیان کر دی کہ انہیں باقاعدہ جنت کے اندر حضرت آدم کو سلا کے بنایا کہ دیکھ نہ سکے۔ پھر اس کے بعد پوری خوبصورتی کے ساتھ اما حوا تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ خوبصورت ترین عورت پوری دنیا کی کوئی ہے تو وہ اما حوا ہے، اسے اللہ نے بنایا نا، پہلی عورت ہے نا بھائی، نطفے تو سو نہیں آئی، تو پہلی عورت ہے، خوبصورت ترین عورتوں میں، مکمل کامل اکمل ترین جسمانی ساخت میں اما حوا ہے۔ ان کو بنایا اور ان دونوں کو کیا جنت میں رکھا، لیکن شیطان نے کیا ہے وہاں ورغلایا، تو اللہ کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ نے ان کو پھسلایا شیطان نے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں باہر نکال دیا جنت سے۔
جب زمین میں اتروایا تو خود کہہ دیا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب مل کے نیچے اتر جاؤ۔ کیوں؟ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی دشمن ہے؟ نہیں، انسانوں کا گروہ اور یہ جنات کا گروہ، شیاطین کا گروہ جو دونوں نیچے اتر رہے ہیں، دونوں دشمن ہیں۔ اب یہ دشمنی نسلاً بعد نسلیں چلتی رہے گی۔ اب فرمایا، اصول بتا دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب کامیابی کی راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دوسری جگہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی بھی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ 4 چیزوں کی گارنٹی مل گئی، 4 چیزوں کی گارنٹی مل گئی۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا گروہ کو اللہ نے 4 چیزوں کی گارنٹی دی ہے۔ نمبر 1 غم نہیں، نمبر 2 خوف نہیں، نمبر 3 گمراہ نہیں، نمبر 4 بدبخت نہیں۔ اور کتاب و سنت سے لاپرواہی روگردانی کرنے والوں کے لیے 4 عذابات سنا دیے۔ اسے غمگین ہوگا، اسے اللہ خوف دے گا، وہ بدبخت ہوگا اور گمراہ ہوگا۔ آج اٹھا لو، دیکھ لو اپنی زندگی میں کون کون کیا کیا ہے، سمجھ لو جس حیثیت سے ان 4 چیزوں میں اٹکا ہوا ہے اسی حیثیت سے تم کتاب و سنت کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی وجہ سے ہے آج کا مسلمان پریشان، غم سے نڈال۔ کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ تمہیں کیا ہے، اللہ نے غم دیا ہے، مستقبل کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، فلاں گورنمنٹ آ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، کیا ہوگا معلوم نہیں مسلمانوں کا۔ یہ کیوں دیا؟ کتاب و سنت کی دوری کی وجہ سے خوف طاری ہو گیا تمہارے اوپر۔ اگر کتاب و سنت پہ عامل ہوتے تو نہ کوئی خوف ہوتا نہ غم ہوتا تمہارے لیے، یہ گارنٹی ہے۔ اور بدبختی و گمراہی تو ایسی ہے، خواہ وہ ماشاء اللہ اہل الحدیث کہنے والے کیوں نہ ہو یا عام مسلمان کیوں نہ ہو، بہت سے وہ چیزیں، وہ رسمیں، وہ بدعتیں جو کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن لگایا، آج ان کے نام لیوا اسی کے تعلق سے بھرپور کیا ہے، اپنے آپ کو اس پر ملوث کیے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ویسے ہی بعض اخلاقی برائیوں کی حیثیت سے آج میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، جو کہ 4 چیزیں اگر ٹٹول لیں اپنی زندگی میں اور 4 چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ 4 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، واقعتاً کوئی غم نہیں ہے، واقعتاً کسی بات کا کیا ہے، اندیشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور گمراہ نہیں ہے اور بدبخت نہیں ہے، تو یاد رکھیے کتاب و سنت پر عامل ہیں۔ اگر ان میں سے کمی ہے تو سمجھ لیں کہیں آئیں بائیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ چیز دی ہے، یہ عذاب دیا ہے۔ تو جس حیثیت سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ آیا، اس بگاڑ میں سب سے بڑی وجہ معاملات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تو توحید آتی ہے تو اہل الحدیث بنتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں درگاہ کو جانے والا بھی ہوں، اہل الحدیث بھی ہوں۔ گرم گرم آئس کریم کھاؤ تو ہو نہیں سکتا، آئس کریم ہوگا تو گرم نہیں ہوگا، گرم ہوگا تو آئس کریم نہیں ہوگا، ہے نا جی؟ 2 متضاد چیزیں تو ایک جمع نہیں ہوں گی۔ تو اتنا تو اطمینان ہے کہ اہل الحدیث جب بولیں گے تو ان کے اندر شرک تو نہیں ہوگا، توحید تو سمجھیں گے تب تو اہل الحدیث بنیں گے۔ اوپری طور پر ہی صحیح، گہرائی کا نہیں، صفات کا علم نہیں ہے، اسماء و صفات کا علم نہیں ہے، گہری باتیں نہیں معلوم ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، سجدہ کسی کے لیے نہیں، رکوع کسی کے لیے نہیں، قیام کسی کے لیے نہیں، دعا کسی کے لیے نہیں، نظر کسی کے لیے نہیں، نیاز کسی کے لیے نہیں، ذبح کسی کے لیے نہیں، اتنی موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہی ہے، تو اس معاملے میں تو 2 رائے نہیں۔ لیکن اب شیطان نے دیکھا کہ توحید پر تو انہیں کیا ہے، ہم ان کو کیا نہیں کر سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے، تو یہاں سے اس نے دوسری راہیں نکالی کہ دنیا میں تو
رسومات میں تو، لوازمات میں تو، معاملات میں تو انہیں گمراہ کر ہی سکتے ہیں، تو چلو اسی میں کریں، جتنا ہو سکتا ہے نئے ماموں کو نکٹا ماموں، ہے نا، سنے نا، ہاں چلو اتنے ہی پہ راضی ہے وہ ہمارے سے، لیکن ہم کیوں راہ دیں اس کو جو کہ ہمارا پکا دشمن ہے؟ اللہ کے رسول نے متنبہ کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ سیدھی راہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روایت کرنے والے صحابی کے ایک لکیر کھینچ کے اللہ کے رسول نے باقاعدہ بتلایا، دیکھو یہ سیدھی راہ ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جو سیدھی جنت جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ادھر ادھر ترچی لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ ہے جو شیطانی راہیں ہیں، یہاں پر سب شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں کھینچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر ذرا سا دائیں بائیں ہو تو جہنم کی راہیں نکل جائیں گی اور سیدھے تم جہنم میں پہنچو۔ تو اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر کیوں دائیں بائیں کی راہ لیتے ہو کسی بھی معاملے میں؟ زندگی معاشرتی زندگی ہے، اور انسان بغیر معاشرے کے خود اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان ہو تو اس کے لیے خاندان چاہیے، اس کے لیے اپنے بیوی بچے چاہیے، اس سے گھر آباد ہوتا ہے تو بستی آباد ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی اور معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ انسان، بیوی، بچے، خاندان، پھر شہر، بستی۔ اب اس کو جوڑنے کا، اسے قائم کرنے کا، گھر بننے کا کیا اللہ نے ہدایت نہیں دی کہ تم اپنے طور پر رسم ایجاد کر لیے؟ اتنے اہم پوائنٹ پہ اللہ گفتگو نہیں کرے گا اور تم سمجھ لیے کہ ہمیں کیا ہے، اس کی رہنمائی نہیں ملتی اسلام میں، تو خود اپنے طور پر ایجاد کر لو رسومات۔ یاد رکھو ایک اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، بہت اہم پوائنٹ۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، حج کرو، ہے نا، روزے رکھو، لیکن کہیں کیسے کرو کا لفظ نہیں ہے قرآن کے اندر۔ نماز پڑھو یہ تو مل جاتا ہے، ظہر کی 2 رکعات، فجر کی 2 رکعات، ظہر کی 4 رکعات، عصر کی 4 رکعات، مغرب کی 3 رکعات، عشاء کی 4 رکعات، 1 رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع، 2 سجدے، سجدہ بین جلسہ، یہ تمام کیفیت کہاں ہے قرآن میں؟ ٹائمنگ کہاں ہے قرآن میں؟ نہیں۔ زکات دو، کتنے پہ زکات دو؟ سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونی چاہیے، کب زکات دینا چاہیے، احکامات زکات کیا ہے قرآن میں؟ رمضان کے روزے رکھو، کن سے ٹوٹتا ہے، کن کے لوازمات ہیں، کیا شروط ہیں، کہاں ہے قرآن میں؟ حج کرو، کون سے مہینے میں ہے، کہاں کرنا ہے، کن ایام میں ہے، مینا میں کب ہونا ہے، عرفے میں کب ہونا ہے، کہاں ہے پورا طریقہ؟ حالانکہ اتنے اہم عبادات، لیکن مختصراً جامع کلام کیا، احادیث میں روشنی مل گئی، اللہ کے رسول نے بتلایا، بس۔ لیکن معاملات کا مسئلہ اتنا اہم ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے معاملات کے لیے الگ الگ کیا ہے صورتیں رکھی اور رکوعات پر مشتمل گفتگو کیا۔ بقرہ میں تقریباً آدھا جز یہی معاملات میں ہے، طلاق کیسے دینا، نکاح کیسے ہوتا ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، کون سے حرام ہے، حتیٰ کہ سورۃ النساء رکھی، پوری ایک سورت ہے جو کہ عورتوں کے نام پہ ہے۔ سورۃ الطلاق ہے، پوری ایک سورت طلاق کے بارے میں، وضاحت کے سلسلے میں سورہ طلاق۔ سورۃ النور پوری کی پوری معاملات میں، پوری سورہ احکامات میں، زنا کا معاملہ کیا ہو، حد کیسے جاری ہو، کس پہ جاری ہو، لعان کا مسئلہ کیا ہو، اسی طرح کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اور اس وقت کیا ہے بیویوں سے انہوں نے اعراض کیا، اس تمام مسائل، ایلا جو ہے اللہ کے رسول نے خود بھی کیا، ایلا جو بیوی کو کیا ہے چھوڑنے کی قسم کھانا،
ان تمام معاملات پر گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہے، لیکن اس میں مجمل اشارہ ہے، معاملات کو اللہ نے اس سے زیادہ اہمیت دی، اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو کی۔ اتنی تفصیل تو نماز کی بھی نہیں آئی۔ لیکن ہمارا عجیب مسئلہ ہے، ہم تو کھود کھود کے کھرچ کے ایک ایک لفظ کو نکالتے ہیں۔ مولوی صاحب رفع الیدین نہیں کرے تو کیا ہے، ایسا ہلائی نہیں تو انگلی کیا ہے، ایسا بلا کرے نہیں تو یہ تب یہ نہیں کہ مسائل نہیں ہیں، ہاں سیکھو، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، پوچھ لو۔ لیکن اس کے مقابلے میں معاملات بالکل زیرو، کسی کو پتہ بھی نہیں، شادی کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ شادی کے احکامات کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، تیرے حقوق کیا ہیں، کس حیثیت سے تمہیں کیا ہے اپنی ازدواجی زندگی گزارنا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ جیسے ہی بڑا ہوا شادی کر دیے، اب اس کو کیا ہے، جس کو سائیکل چلانا نہیں آتا، موٹر بائک چلانا نہیں آتا، اٹھا کے بٹھا دیے تو یا تو خود مار کے مرے گا یا دوسروں کو مروائے گا۔ وہی معاملہ ہو رہا ہے، خاندان اس وجہ ٹوٹتا ہے۔ میاں بیوی جو بنتے ہیں نا، اس سے پہلے ان کو ایک ورکشاپ رکھنا چاہیے۔ جو بھی دلہن ہے یا بھی دو بھی دلہا ہے، ان کے لیے ایک ورکشاپ کنڈکٹ کرنا چاہیے، حقوق الزوجین پہ ایک گفتگو ہونی چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے کہ موٹر بائک کیسے چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو بٹھائے تو صحیح گاڑی چلتی ہے۔ آپ کچھ نہ سکھاؤ اور اسی طرح کیا ہے نکاح کر کے دے دو تو مسائل وہیں سے کریٹ ہوتے ہیں، نہ خود کو معلوم ہے نہ اس کو معلوم ہے، مسائل یہیں پر ہیں۔ ہم معاملات پہ کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں، اور اچھوں کو معلوم نہیں ہے۔ پرسوں حیدرآباد میں عباد الرحمان وہ ایک مسجد تھی، وہاں پر مجھے یہی چیز تھی کہ میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں نے طلاق کے وہ تمام احکامات بیان کیے۔ کب طلاق ہوتی ہے تو بڑے بڑے وہاں کے ذمہ دار لوگ آ کے کہے ابھی تک ہم کو معلوم نہیں تھا کہ طلاق کے لیے اتنی چیزیں شروط میں ہیں۔ جب طلاق کے شروط اسے معلوم ہی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے وہ آیا باہر کا غصہ لے کے آفس کا اندر، بولتا چاہے کہ اے نمک ڈال دی، وہ بیچاری دھر دھر کانپتی شکر کی بجائے، انہیں بولتا طلاق طلاق طلاق، بعد میں کورٹ میں جاتا یہ کائی کو 3 طلاق دیتا۔ وہ ارے بے وقوف 3 طلاق کب دیتے پتہ ہے تجھے؟ پہلے تو سیکھا، تو شادی کر لیا نا خوش ہو کے، سیکھا کیا؟ کبھی غصہ ہو جائے تو کیسے ٹیکل کرتے ہیں معاملات کو، تجھے معلوم ہی نہیں ہے نا۔ اتنے شروط ہیں، اتنے حدود ہیں، تو کبھی غصے میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ شریعت ویسا سسٹم رکھی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اچھوں کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے بجائے معلوم کیا ہے جی؟ رسم و رواج بہت معلوم ہے۔ ہاں، انہیں تٹے میں اوپر لال کپڑا ڈالنا کہتے، اندر لڈو چھونا کہتے، انگوٹھی ایسی چھونا کہتے، کیا وہ لے جاتے ہوئے کیا ہے سر پوچھ رکھنا کہتے، کیا کی کرنا کہتے، اسے نہلانا کہتے، اسے پلانا کہتے، انہیں بچہ بن جاتا، انہیں کون ہے اتنا بڑا لانگا۔ یہ ہماری چنئی کی اردو ہے، کیا غلطی نہیں بھائی، گالی وغیرہ نہیں ہے، وہ لانگا بولتے ہیں بڑے مرد کو بس۔ ہاں تو یہ کیا، یہ تو ہمیں رسومات تو سب یاد ہیں، ہماری عورتوں کو بھی یاد ہیں، ایک ایک رسم برابر لکھ کے گویا کہ حافظہ ہوتی ہیں رسموں کی۔ قرآن کی حافظ بنو بولے تو وہ تو ایک آیت ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن یہ رسومات کی لسٹ مرد بھی گھر کا بھول جائے تو بھول جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ عورت کبھی نہیں بھولتی۔ اجی یاد کرے کیا جی، وہ کرے نہیں نا جی تمہیں، آؤ جی کریں گے، پھر چلو پھر نیا رسم ایک شروع کرو، رسم کبھی نہیں بھولتی۔ اور اس کو اتنی اہمیت کے بازوں میں تو کیا ہو گیا، اگر اس کے بغیر شادی ہو گئی تو شادی نہیں کہتے ان کی۔ کون بولا، کہاں سے لا لیے، کیا دلائل ہیں تمہارے پاس؟ کیا منمانی شریعت ہے؟ اگر منمانی شریعت ہے تو پھر تو تمہیں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، کسی کی ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ اصل تو مسلمان کا نام ہی اس بات کا گواہ ہے کہ تمہاری منمانی نہیں چل سکتی۔ مسلم کہتے ہیں اس کو جو اپنے خواہشات کو تک اللہ اور اس کے رسول کے آگے رکھ دے۔ بھائی احکامات کو نہیں بول رہا ہوں، خواہشات۔ ہاں، اللہ کے رسول لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
اس کی خواہش بھی میں لائے ہوئے دین کے نیچے نہ آ جائے. خواہش کرنے میں کیا غلطی ہے بھائی؟ خواہش پہ تو گناہ نہیں ہوتا نا جی. خواہش کو عمل میں لانے میں نہ گناہ ہوتا. بیٹھے بیٹھے میں سوچوں وہ کیا ہے ہوا میں اڑوں، ایک خواہش ہے نا. لیکن اللہ کے رسول نے کہاں تک حد بندی باندھی ہے دیکھو. جو شخص وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے خواہشات تک میرے انڈر میں نہیں لاتا. سوچنا بھی غلط ہے. بیٹھے بیٹھے سوچے انہیں برقع پہن لیں جاتے نا، اندر کیا رنگی آنکھیں دے گا تو ایسے ہی وہاں سے ہی سب شروع ہوتا. اچھا تو بیٹھ کے سوچتا ہے کیا؟ ہمیں بھی لکھتے ہیں اس کے اوپر برابر آرٹیکل لکھ کو رکھتے. ہاں حساب وہاں سے شروع ہوتا. خواہش تک بھی نہیں کر سکتے تم حرام کام تو بہت دور کی بات ہے. جب یہ معاملہ ہے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری کوئی حرکت تمہاری اپنی منمانی نہیں، شریعت میں دیکھنا جائز ہے نہیں. ہاں اس حد تک کہ جائز ہے تو کرو. ہاں کھانے بیٹھے ایک مرغی کی ٹانگ لائے کھا لیے، دوسری رکھے کھا لیے، تیسری کھاؤ پیٹ بھر کو نہیں ہے تو، چوتھی کھاؤ ہاسپٹل کو جاؤ کرو جائز ہے. بعد میں پڑو مصیبت. ٹوائلٹ بالکل بازو بن لو روم کے ساتھ ہی، جاتے آؤ جاتے آؤ جاتے آؤ، تمہاری مرضی. لیکن جہاں تک اجازت نہیں ہے تو پھر وہیں اسٹاپ. جائز حد تک آپ کو اللہ نے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، یا یوں الٹا رکھ لیے جی مجھے دیا ہے آپ کو نہیں دیا. بعد میں بولیں گے مولوی صاحب غریب کو بات ثابت کر کو کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا لے لے کو جانا چاہتے ہیں، کیا بھی لے لے جاتا رہے. ہاں تم نے نہیں دیا مجھے دیا. میری وسعت ہے میں 1000 روپے کا کوٹ پہنو، تمہاری وسعت تمہیں 100 روپے کا پہنو جائز، غلطی کوئی نہیں. دکھاوا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے تو تم 1 لاکھ کا کوٹ پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، تم نے اللہ دیا ہے. جائز حدود تک جاؤ تو اس معاملے میں انسان اور مسلمان کو شریعت پابند نہیں کرتی. جاؤ وہاں تک جاؤ. لیکن وہاں معاملہ آتا ہے جہاں پر جائز ہی نہیں ہے تو فل اسٹاپ لگاؤ. خواہ تمہاری بہت زیادہ خواہش کیوں نہ ہو، تمہیں مال کیوں نہ ہو، تمہارے پاس وافر مقدار میں ہر چیز وسیع کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات ناجائز کو جائز نہیں بنا سکتی. اس حیثیت سے پہلا اسٹیپ سمجھ لیجئے منگنی ہے کیا. آج کے ادوار میں منگنی کے نام پہ اصل میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بات چیت کو ہم گھٹ کرتے ہیں. ہاں اور اسے یا تو لڑکا لڑکی کو کوئی گفٹ دیتا ہے، یا سامنے آمنے، ذرا بہت زیادہ ترقی ہو گئی یورپین کنٹریز کی طرف تو آمنے سامنے بیٹھ کے پناتے ہیں. اس سے زیادہ ترقی ہوئے تو دونوں روم میں چلے جاتے ہیں، ہے نا. اب اس کا نام دے دیا ہے بات پکی کرنا. کیوں جی زبان سے بولے تو پکی نہیں ہوتی کیا؟ ہاں کیسا پکی ہوتی، کیا بھی دیش نہیں تو کیوں اتنے اپنی زبان کو خراب کر لیے، اتنے بے غیرت کیوں بن گئے؟ منہ سے نکلتا تو جھوٹی نکلتا ہے کیا تمہارے؟ ہاں تم ہی اپنی زبان کو گرا دی. بات پکی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلمان اتنا بے ایمان ہو گیا کہ منگنی جیسی چیز بھی ایک انسان پورے ذمہ داری سے یہ کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا، بات چیت ہوتی ہے تو دونوں خاندانوں کو اعتبار کیوں نہیں، دونوں دھوکے باز ہے. ورنہ تو مسلمان سے نکلی ہوئی ہر بات، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پکی ہے. کچی کیسے ہوتی؟ تم کچے ہو اس واسطے کچی ہوتی ہے. تم پکے بنو مسلمان، تمہاری ایک ایک بات ایک ایک لفظ پکا ہے. مر جا سکتا ہے مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، مر جا سکتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول مسلمان کیا کمزور ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں کمزور ہو سکتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ مسلمان دونوں ایک نہیں ہو سکتے، ہاں کمزور ہو سکتا ہے. تو زبان سے نکلی ہوئی بات اصل میں ہے ہی پکی،
جب دو خاندان مل کے یا دو خاندان والے مل کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہم لیتے ہیں یا بیٹا ہم دیتے ہیں، بات پکی ہے، بات سمجھ لی گئی ہے، پھر منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب پکی کے لیے تم نے ایک رسم ایجاد کر لی اور کہا کہ جب تک یہ رسم پوری نہ ہو، انگوٹھی نہ دی جائے یا فلاں لوگ لے کر تحفے نہ لے جائیں، اتنے لوگوں کا کھانا نہ کھلایا جائے یا شادی محل میں دعوت نہ رکھی جائے، پھر منگنی نہیں ہوتی، تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تم نے ویسے ہی بدعت ایجاد کر لی جیسے بدعتیوں نے اپنے اپنے درگاہوں میں بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ ان میں اور ان میں پھر فرق نہیں ہوتا۔ راضی ہو تم ایسی بدعتوں کو تو پھر تو چھوڑنا پڑے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر منگنی کا۔ اگر تم صرف یہ حوالہ دیتے ہو کہ ہم بھائی منگنی، ہم تو کیا ہے جی رسمن وہ منگنی نہیں کرتے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں، ہم تو کیا بات پکی کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، بات پکی زبان سے جو بولتے ہیں نا وہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی رسم نہیں، اس کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ اور اس میں بات دوسری کیا ہے، سب کچھ لڑکی والوں کے اوپر۔ کھانا کون پکا؟ وہ پکائے۔ کتنے لوگ لے کے آئیں گے یہ بولیں گے۔ دیکھو کھانا انہوں پکانا، انہوں نہیں بولنا گتے، انہیں بولیاں گتے کہ گھوڑا بیچتا نا انہیں پال کو پوس کو، تو لینے کے واسطے بیچتا انہیں۔ بچے کو شاید ایکویں پڑھاتے وقت ہی ڈال لیتا دماغ میں، ہاں میں انجینئر بنایا تو کم از کم 50 لاکھ لے کو نہیں دوں گا، وہاں سے گھوڑا پالتا اس کا۔ جیسا گھوڑے کو پال پوس کے بیچتے ہیں، بھی ہے ہی نہیں اپنے بیٹے کو تیار کرتا۔ تو اب یہ بتائے گا کہ ہم 150 200 لوگوں کو لائیں گے۔ اب خواہ اس کو غربت کے مارے لڑکی کے باپ کا برا حال ہو جائے، اس کو دکھتا نہیں، رحمت نہیں آتا۔ باہر بڑے رحم کے قصے، بڑے سخی انہوں داتا انہوں نکال کو غریبوں کو دیتے، لیکن یہاں پوری کنجوسی کیا، ایک مسلمان پہ رحم نہیں آتا۔ پاپ اس کے چہرے پہ کیا کیا چھریاں پڑی ہوئی ہیں، غم سے کیسا نڈال ہے۔ 200 افراد کا کھانا وہ صرف کیا منگنے میں کھلائے گا، تو پھر شادی میں کہاں سے کتنا ایک باپ اپنی بیٹی کو اگر بیاہ دیتا تو مرتے دم تک خرچداری اس کے اوپر ہوتی۔ کیسے ظالم درندے بن گئے ہیں ہم، ظالم درندے۔ انسانیت بھی، اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ کیا لڑکی والے کرنا ہے۔ ہم کہیں گے اتنے لوگ لائے تو تم کو ارینجمنٹ کرنا ہے، پھر اس میں 1000 نکتے، پھکی تھی کھیر، میٹھی تھی، یہ فلاں برابر نہیں تھا، پان برابر نہیں تھا، آئس کریم برابر نہیں، پھر پورے تانے سنو۔ کس کے باوا کا مال ہے جو کھاتے ہو؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام طریقے سے مال لوگوں کا نہ کھاؤ۔ کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، ہم اسی پیٹ میں جہنم کی آگ بھروائیں گے کل۔ ظلمن کھاؤ گے، اللہ کل اسی پیٹ میں جہنم کی آگ بھروائے گا اس میں سے۔ تو پہلی چیز سمجھ لیجئے، اگر واقعتاً کوئی بہانہ کرتا ہے کہ منگنی اصل میں ہم بات پکی کرنے کو کہتے ہیں، تو میرا جواب یہی ہے کہ ہر مسلمان کی چھوٹی بڑی بات جو بھی کہتا ہے وہ پکی ہی ہوتی ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ اسلام میں بہت بڑی رسم ہے، اس کے بغیر نکاح کیسے ہوتا، تو وہ پکا جھوٹا بدعتی ہے، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی تصور۔ رسم کے طور پہ، عبادت کے طور پر، مذہب کے طور پر اگر کوئی منگنی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر کوئی اہل الحدیث کہتا ہے نہیں بھائی ہم رسم رواج تو نہیں کرتے لیکن ہم کیا کھانا کھلائیں گے اصل میں بات پکی کرنے کو، تو دوسرا جواب ہمارا ہوگا کہ کوئی اہل الحدیث جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو دونوں طرف پھنسے، کسی طور پہ جائز۔ اب دوسرے سیشن پہ آئیے آگے۔ تو آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اچھا ہم منگنی نہیں کرتے، اب اس کے پیچھے کیا کیا رسومات یہاں مجھے نہیں پتا، تو منگنی ہی سرے سے نہیں تو رسم کہاں سے آئے گی؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایک رسم پہ الگ نہیں بولتا،
کہ منگنی کے لیے 50 افراد کی دعوت کھلانا صحیح نہیں ہے، منگنی کے لیے انگوٹھی لے جانا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہیں بولتا میں بولتا ہوں کہ منگنی ہی نہیں ہے سرے سے. اصل میں منگنی نکلی ہے کہاں سے؟ مانگنی سے. مانگنی کیا ہے؟ لڑکے والے لڑکی کو مانگ لیں یا لڑکی والے لڑکے کو مانگ لیں، وہی منگنی ہے. اب اس کے لیے کوئی تلک لگاتا ہے، کوئی کیا ہے بٹو لگاتا ہے، کوئی کیا ہے آپ کو کیا ہے کہ کوئی اور رسم کرتا ہے، تو یہ سب تو کیا ہے بدعات، خرافات، شرک میں تک آ جاتی ہے. اگر نئی خالی خلی دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت کی کوئی اجازت نہیں ہے. بات مسئلہ ختم. تو آپ پوچھیں گے کہ اچھا ہم نہیں کرتے، کریں گے کیا؟ دوسرا ریمیڈی کیا ہے؟ ہم کو تو کچھ نہ کچھ ہونا نہیں. شوگر والا شوگر کا مریض ہو جاتا ہے تو پھر تو کیا شوگر فری ٹیبلٹ ملتی ہے، تب کھا ڈال کے کوئی تو ریمیڈی ہو، ہے نا. تو آپ پوچھیں گے نہیں کرتے، ریمیڈی کیا ہے؟ کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میں آپ کو اب یہ جواب میں اپنے خود سے نہیں دیتا، میں آپ کو اصحاب رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی بیٹیوں ان کے واقعات سے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ سمجھ لیں کیا ہے اصل. اس کے بعد نکاح کے لیے بھی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کتاب و سنت کا نکاح خود واضح ہو کے سامنے آ جائے گا، خود واضح. جتنے مغالطے ہیں آج ہمارے درمیان نکاح کو لے کر، وہ تمام مغالطے کلیئر ہو جائیں. آپ کو ایک واقعے سے ابتدا کرتا ہوں، واقعات گنتے جائیں، کیا کیا نکات ملتے ہیں آپ اس میں سے لیتے جائیں اور میں بھی بتاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو تمام اہل مکہ مدینہ آ گئے. مدینہ پہلے سے ہی ایک چھوٹی سی کیا ہے بستی ہے، جس میں اچانک مثلا سمجھیے کہ آپ کا گھر 4 افراد کا تھا اور اچانک 15 افراد مہمان بن کے آ گئے تو کیسے ٹیکل کریں گے آپ؟ بڑی مشکل ہوگی گھر والوں کو. یہی ہوا مدینے میں جو لوگ تھے وہ تو تھے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سب مکے والے جو بھی ہیں مدینے آ جائیں، میں بھی چلا جاتا ہوں. اور آ بھی گئے تو اچانک 100 نہیں 200 نہیں 500 سے زیادہ افراد مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا. لوگوں کو کیسے رہیں گے؟ مہمانوں کی کیسی ضیافت کریں گے؟ ہمارے جیسے بے حس تو نہیں تھے کہ چھوڑ دیتے، وہ تو اصحاب تھے، ان کو تو زیادہ فکر تھی. تو اللہ کے رسول نے اس کی ایک ریمیڈی نکالی، ایک حل نکالا. سب کو ایک مکان میں جمع کیا، انصار میں سے ایک کو بلایا، مہاجر میں سے ایک کو بلایا اور کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو جاؤ، مسئلہ ختم. یہ ایمان کے بھائی بھائی سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کے اپنے اوپر کیا ہے تجدید انفاق کیا. تاریخ گواہ ہے، نہ کبھی پہلے ہوا نہ قیامت تک ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر جو اللہ کے رسول نے صرف ہاتھ پکڑوایا، ایک مہاجر کا مکے والے کا، ایک انصار کا مدینے والے کا، اور دونوں کو ملا کے کہا آج سے تم بھائی بھائی ہو. انہوں نے ایسی اخوت اور رواداری دکھلائی کہ قیامت تک کوئی ایک مثال نہیں مل سکتی. ایسے ہی عبد الرحمن بن عوف کو بلایا جو کہ مہاجر مکے، اور سعد ابن الربیع کو بلایا جو کہ مدینے کے انصار میں سے تھے. کہا کہ تم دونوں آج سے بھائی بھائی ہو. تو حضرت سعد ابن الربیع جو کہ انصاری تھے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اپنے گھر. گھر جاتے ہی گھر کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، پورا سامان لا کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا آج سے تم میرے بھائی ہو اور میرے گھر کا پورا سامان اکٹھا ہے. بھائی ہونے کے ناطے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، تو میں لکیر کھینچ دیتا ہوں، آج سے تمہارا آدھا اور آدھا میرا، اور میرے 2 باغ ہیں، اس میں سے ایک باغ آپ کا اور ایک باغ میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جس کو تم پسند کرو گے میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لینا. کبھی ایسا احسار قربانی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیسے بیوی کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. پردے کا حکم 5 میں نازل ہوا، یہ واقعہ 2 کا ہے، 2 ہجری کا ہے پردے کا حکم، بلکہ 1 ہجری کا ہے. پردے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہو، ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. اسی وجہ سے سعد ابن ربیع نے کہا کہ میرے بیویوں میں سے دیکھ لو جس کو تم پسند کرتے ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر. لیکن مقابل میں تو عبد الرحمن تھے، ہم جیسے تو نہیں تھے. ہمیں بولتے تھے کیا اچھا 2 کا ہی کو جی، 1 کا ہی کو دے دیں، 2 باغ بھی دے ڈالو بولتے تھے. تم نہ کیا ہے تمہیں پھر کما لیں گے، میں سب چھوڑ کو آیا ہوں
دے ڈالو پورا، تمہیں باہر نکل جاؤ بولتے تھے. تو وہ بھی تو کیا تھے؟ عبد الرحمن تھے. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد کسی کا درجہ ہے تو عبد الرحمن کا ہے. ہاں، عشرۃ المبشرہ کے اندر ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے. وہ صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اولاد میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے، میں خود ترقی کروں گا، میں خود کیا ہے بزنس کروں گا، اللہ نے جو سکت دی ہے میں ہاتھ پاؤں ماروں گا، اللہ نے جو غذا دی میں کھا لوں گا. اب انہوں نے راستہ دکھلایا کہ یہ دیکھو یہ بازار ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ پھر میں صبح سویرے جنگل جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹتا تھا، پھر وہ بنڈل اٹھا کے خود رکھتا تھا بوجھ، صبح سویرے آتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچتا تھا، جس سے سب کچھ جا کے محنت سے کبھی 1 درہم کبھی 2 درہم مل جاتے، جو کہ کھانا وغیرہ سب لینے کے بعد اس میں سے کچھ بچا تو بچا یا نہیں بچا تو نہیں بچا. زندگی لیکن گزرنے لگی. کون ہیں جی یہ؟ کوئی دور کے صحابی نہیں، بہت قریب ترین صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا عرصہ گزرا، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مرتبہ پڑ گئی عبد الرحمن بن عوف پر. تو ایک خاص عطر اس زمانے میں ہوتا تھا جو رنگ سے پہچانا جاتا تھا کہ دلہا لگاتا ہے. ایسے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی برانڈ ہوتے ہیں کہ دلہا کے خاص سوٹ ہوتے ہیں، پہنے تو معلوم ہے کہ یہ دلہا ہے. تو ویسے ہی کیا ہوتا تھا اس زمانے میں ایک عطر ہوتا تھا جس سے رنگ اگر لگا ہوا ہوتا کپڑے پہ تو معلوم ہوتا ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے. تو وہی رنگ لگا ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، دلہا بنے ہوئے ہو، شادی ہو گئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول سے ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی. کون جی؟ انتہائی قریبی صحابی، رسول کو بھی معلوم نہیں، دعوت بھی نہیں. ہمیں رہتے تو چھوڑتے، تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا، تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا بولتے تھے. کیا چھپا رستم نکلا دیکھو جی، ایک لفظ نہیں بولا، بلایا تک نہیں مجھے. خالی نکاح خانی کیا ہے، قاضی آ گیا، نوشو آ گیا، دلہن آ گئی، سب ریڈی، ماموں نہیں آئے گا آدھا گھنٹہ لیٹ. اگر شروع کر دیے ماموں ایسے ناراض ہوتے، خاندان سے نکل جاتے. ماموں میں آنے سے پہلے نکاح کیسا شروع ہوا؟ کون سی بات ہے بھائی، تمہیں آؤ تبھی نہیں تبھی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ دونوں موجود ہیں، نکاح پڑھا دیا گیا. تمہیں آنا انہوں آنا کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ اس واقعے سے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نکاح کی دعوت دینا شرعاً ضروری نہیں ہے. اگر ہے تو آپ مجھے ثابت کر کے دکھلائیں کسی حدیث سے، کسی واقعے سے. ہاں دے لیتا ہے اور بات ہے، دے لیتا ہے اور بات ہے. اگر کوئی نہیں دیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ نہیں بلایا، شرعاً ضروری نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ کے رسول خود پوچھتے عبد الرحمن بن عوف سے، عبد الرحمن مجھے نہیں بلایا؟ نہیں پوچھو. اور اچھا دیکھو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی عبد الرحمن بن عوف مکے والے تھے، پتہ نہیں مکے میں شادی کر لیے ہوں گے، اتنا دور کہاں بلاتے. نہیں، مدینے میں ہی شادی کی، بالکل پاس میں شادی کی، کیونکہ ہجرت کرنے والا مکہ نہیں جا سکتا تھا حدیبیہ تک، بلکہ فتح مکہ تک کوئی نہیں جا سکتا تھا. مکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مکہ گئے وہ مدینے ہی میں تھے. اچھا یہ ہو سکتا ہے نا بھائی مدینے میں تھے، بھائی بہت دور تھا، احمد آباد کی اتنی بڑی لمبی سٹی تھی، پورا مدینہ ملا کے آپ کو کیا ہے، یہ گلی اور وہ گلی ملا کے ہی پورا مدینہ تھا. آج مسجد نبوی جتنی ہے نا اتنا ہی پورا مدینہ تھا اس زمانے کا. تو کیسے نہیں معلوم ہوتا جی، کون سی دوری ہو گئی؟ اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی جو سسرال والا تھا جہاں سے لڑکی لی تھی شاید وہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے. ہرگز نہیں ہو سکتا، صحابہ صحابیات کے اندر ہی کیے ہوں گے، وہ بھی معلوم تھا.
کوئی جا کے ہندو لڑکی تھی، اب جو جس طرح بھاگ جاتے ہیں لوگ ویسے تو نہیں ہوا ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لو میٹر لے کے لو لہان جو ہو جاتے ہیں، نہ لو کا مسئلہ تھا نہ لو لہان کا مسئلہ تھا، تو وہ بھی سوال نہیں ہوتا۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے شادی کر لی، تو اللہ کے رسول نے نہ یہ پوچھا کہ کیوں بلایا، کیوں نہیں بلایا، کیوں شادی کی، کتنا جہیز لیا، کتنا کیا گھوڑے کو لیا، جوڑے کو لیا، پوچھا تو کیا پوچھا؟ مہر دیا، کیا دیا پوچھا، کیا لیا نہیں پوچھا۔ اب اچھی طرح بات سمجھ لو، کوئی خاندان، کوئی اہل الحدیث یا کوئی بھی مسلمان یہ کہتا ہے کہ لینا جائز ہے تو مجھے ایک دلیل بتلا دو، بس ایک دلیل۔ اگر نہیں ہے تو اگر تم لیتے ہو اور ناجائز لیتے ہو، ڈیمانڈ کر کے لیتے ہو، اللہ کی قسم دوبارہ اور سہ بارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ چیزیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تم پہ سود حرام ہے۔ جہیز کا ایک تنکا ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے جبرن لی ہو، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کیا ہو، یہ حرام ہے اسی طرح جس طرح سود حرام ہے۔ میں بنگلور میں ایک مرتبہ واقعہ یہی بیان کر کے یہ لفظ کہا تھا، جمعہ کا کوئی خطبہ تھا، کہ میں نے کہا کہ اگر ڈیمانڈ کر کے جہیز لیا ہو تو یاد رکھو جس طرح سود حرام ہے اسی طرح وہ چیزیں حرام ہیں۔ ابھی میں اپنے روم کو واپس نہیں پلٹا تھا، 1 گھنٹے کے اندر مجھے فون آیا ایک بندے کا۔ میں نے فون اٹینڈ کیا، کہا کہ شیخ آپ وہی ہیں جو ابھی جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے؟ کہا کہ میں وہی ہوں، جاوید عثمان ہوں۔ کہا کہ شیخ ایک سوال پوچھنا ہے مجھے۔ میں نے کہا کہ بولو بھائی کیا ہے مسئلہ؟ کہا کہ شیخ میری شادی ہوئے 25 سال ہو چکے ہیں، میرے شاید بچے بڑے ہو چکے ہیں، میرے شادی ہوئے 25 سال ہو گئے، لیکن آج آپ نے جو بات کہی نا وہ دل کو ایسے لگی کہ میں تڑپ رہا ہوں اندر سے۔ حالانکہ میں نے جب شادی کی تھی مانگ کے نہیں لیا، پھر بھی جہیز لیا، جیسا رواج تھا جہیز کا ویسے لیا، مانگ کے تو نہیں لیا میں۔ لیکن آپ نے جو تشبیہ جو بتایا کہ سود کی طرح حرام ہے، پھر تو میرے اندر کانٹے اٹھ رہے ہیں کہ میں کیسے برداشت، 25 سال ریمیڈی کیا ہے میرے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے جب اتنا خوف آ ہی گیا ہے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ ایسے کریں کہ 25 سال پہلے لاگت بنائیں، جو جہیز آیا تھا وہ کتنے پیسے کا رہا ہوگا وہ پورا پیسہ نکالیں، کسی غریب کو دے دیں۔ یہ ہوتی ہے عمل کی بات۔ ایسے ہوتے ہیں انسان جو ہوا سو ہوا، لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے پھر چواں چواں کرنے کی گنجائش نہیں، نہ ایسا نہ ایسا بھی بولے، نہ وہاں علماء چاہ کو کھائے، نہ انہوں کرے، نہ کیا دلیل ہے جی؟ کرے تو انہوں ان کی جھڑتی دینے جاتی، خبر میں کون بھی ساتھ نہیں آتا، انہوں کے اپنے اپنے تنہا کیا ہیں سوال جواب ہو گئے۔ ہمیں کسی کو دلیل بنانا نہیں ہے، نہ میری بات کو، میں نہیں کہتا میری بات کو دلیل بناؤ، قرآن و سنت میں ہے تو مانو ورنہ نکال پھینکو مجھے بھی۔ جہاں میری دعوت نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 2009 میں میں نے مرکز قائم کیا تھا چنئی کے اندر، مرکز السلام، لیکن اس سے پہلے سے میں نے نکاح کی دعوت کو چھوڑا، آج تک نہیں کھاتا ہوں۔ نکاح پڑھانے جاتا ہوں لیکن نہیں کھاتا ہوں، میں صاف کہتا نکاح کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ نکاح کے کھانے کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں نکاح کھانے کا۔ اگر کہیں ہے تو بتاؤ، اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی، 4 شادیاں اپنی بیٹیوں کی، بتاؤ ایک ثابت کر دو نکاح کھانا ہو تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ہاں فلاں آتے نا آئے تو میں کیا کروں؟ دلیل تھوڑی ہے کہ فلاں آگے نکاح کھانا کھا لیے تو جائز ہو گیا۔ نکاح کے کھانے کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں، نکاح کو بلانے کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ نکاح ایک آسان سمپل چیز ہے جس کا نام ایجاب و قبول ہے، بس 2 گواہ ہیں، بس اعلان ہے۔ زنا اور نکاح میں اللہ کے رسول نے فرمایا اعلان ہی فرق ہے، اعلان ہے، 2 گواہ ہیں، ایجاب و قبول ہے، ولی ہے، بس مسئلہ ختم۔ اگر یہ لوگ جمع ہو گئے، اعلان ہو گیا، شادی ہو گئی، مسئلہ ختم۔ میں واقعات بتاؤں گا ابھی آگے۔
تو عبد الرحمن بن عوف سے اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کیا لیا، پوچھا کیا دیا؟ مہر دیا؟ ہاں اللہ کے رسول دیا۔ یہاں تو الٹا چلتا ہے، مہر دیتا آج نہیں، مرگے بعد بیوی کے لاگو کائیں میت کے سامنے بٹھاتے، شوہر کی میت پہلے سے حدر لے کانپ لے کو رہتی انہیں چلا کو بلا کو وہاں بٹھا کو کیا کرو، بولتے مہر معاف کرو، مہر معاف کرو۔ اب وہ بیچاری وہ زمانے میں نہیں مہر نہیں معاف کرتی، دینا کا تو کیا انہیں زندہ ہو کو دیں گا، انہیں مرگا ہوگا۔ اب انہیں مہر معاف کرنے کے لیے کر بھی کیا سکتی ہے، سامنے لا کو بٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رہے، اگر کوئی بالنیہ اندر سے پلاننگ کر لے مہر دینے کا وعدہ کر لوں گا لیکن نہیں دوں گا اور مر جائے تو جتنی زندگی گزاری وہ زانی زندگی۔ آج ہمارا چلن اس میں عام ہے، مہر لکھانے کے لیے ہوتا ہے، دینے کے لیے نہیں ہوتا، بس۔ وہ بھی کیا ہے جی، دوسرا ایک رواج وہاں تو چلتا ہے بہت زیادہ، پتہ نہیں یہاں بھی چلتا ہے، فاطمہ کا مہر کہتے، وہ کیا بولے تو 15 کم 600 کہتے، وہ کیا جی، وہ فاطمہ کا مہر 15 کم 600۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کا مہر جو لیے تھے حضرت علی سے وہ 15 کم 600 کہتے، وہ بھی پورے 600 بھی نہیں، اس میں بھی 15 کم کر لینا کہتے۔ کون سی کیلکولیشن ہے، کہاں سے مل گئی دلیل یہ 15 کم 600 کی؟ اب یہ 15 کم 600 کی دلیل رکھ کے کیا کیا کہ بڑے سے بڑا ملٹی ملینر ہو، کروڑوں کی کمائی ہو، مہر بولے تو کیا لکھا تھا، 1000 روپے 500 روپے، ایک انگوٹھی، ایک نیکلیس۔ پھر ایک کمائی تیری ہے نا لاکھوں میں، ایک 5 لاکھ مہر دینا، ایک 10 لاکھ دے، 15 لاکھ دے، چپ کے بعد میں دیتا بیوی کو 5 لاکھ کہتے، کیا منہ دکھائی کہتے، مہر نہیں دیتا کہ بعد میں گئی تو لینا پڑیں گا نا، چھوڑ کو دینا پڑیں گا نا، کیا کیا اندر سے سازشاں دیکھو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مہر میں دینا باتو ایک کا بھلا ہو جائے، کیونکہ وہ اس کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ باپ کو دے دے تو باپ بھی کیا ہے اپنے قرضے مٹا سکتا ہے، بیوی کا مال ہوتا ہے، وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اب دوسرا سیشن کیا، بعض لوگ ذرا بڑا بول بھی دیے، بولو نا نکاح کی محفل میں 5 لاکھ مہر، اندر جا کر روم میں ملتے ہی پہلے 5 لاکھ لاؤ بتاؤ رہے کیا جی، تمہیں بھی میں آج تو یہ کتنا جی، پیسہ کیا چیز ہے، بھلا پسلا کو لے لیتا پورا پیسہ۔ اب بیچاری نئی والی دلہن آج ہی چاہ کو نہیں جی تمہیں میں غیر بولے تو انہیں چلیں گا، انہیں کیا کرتے، اٹھا کو دے ڈالتی، لیتا نا پہلے دن اٹھا کو بیگ میں ڈالتا نا، بھول ہی جاتا، پھر زندگی بھر بات نہیں کرتا، وہ ڈالا نا پیسہ کہاں گیا بول کو۔ اللہ کی قسم وہ اس کا حق ہے، ایک پائی بھی نہیں لے سکتا کوئی شوہر، 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا، ہاں وہ اجازت سے خود دے یہ اور بات ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ خرچہ کرے، وہ اپنے خاندان کو دے، اپنے باپ کو دے، وہ اس کی مرضی ہے، مہر اس کا ہے، اسی سے تو حلال ہوئی۔ زنا اور نکاح میں فرق ہی مہر ہے، جو مہر نہ دے وہ زانی ہے، اور جو لکھوائے نیت نہیں ہے دینے کی وہ بھی زانی ہے۔ تو یاد رکھ لو، پھر اس کے بعد اولاد ہو گئی تو وہ بھی زنا کے بچے ہیں، ولد حرام ہے، کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے دیکھو۔ تو مہر دو، لڑکی والوں سے کچھ نہ لو، ایک پائی بھی مت لو، شرط اس شرط پر نکاح کرو، اپنے تن کے کپڑے سے لے آؤ بیٹی کو، دے جاؤ مجھے، نہ کوئی سامان جہیز، نہ بیڈ، نہ الماری، نہ واشنگ مشین، نہ گاڑی، نہ کچھ اور، اللہ نے سکت دیے، میں میرے حساب سے اسے کھلاؤں گا، پلاؤں گا، پہناؤں گا، کیونکہ یہ دلہا کی ذمہ داری ہے۔ کسوتہن بالمعروف، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، قرآن کے الفاظ، معروف طریقے سے اس کا کھانا، اس کا پہننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہارا ڈریس 10,000 کا ہے تو اسے بھی 10,000 کا ڈریس لے کے دو، انہوں جاتے شاپنگ مال میں جا کو کر لے گا دوستاں کے ساتھ، اسے کیا ہے 200 روپے کی ساڑی لے رکھ لے، تو کہ رہتے بڑا بزنس مین نہیں، تو لاکھاں کماتا نہیں، جیسا پہنتا اسے پہنا،
हाँ तू भी गरीब है, तू भी 100 रुपए का पहनता है, पहना उसे भी 100 रुपए का, कोई मसला। तू जाए क्या स्टार होटल में खाए और आके बोलो घर का बासी खाना तुम्हें पकाओ खा लो करो, बोले तो ये कौन सा इंसाफ है? जो लोग दोस्तों के साथ शादी के बाद बड़े होटलों में जाकर खाते हैं, उन पर हमेशा मैं कहता हूं, उन पर कम से कम ये जिम्मेदारी है कि वहां खाते हुए फोन करके बीवी को पूछें, देखो मैं दोस्तों के साथ आ गया, तुम्हें कुछ चाहिए तो पार्सल ले आता हूं, नहीं घर का खाना खा लेते हो तो ओके। अगर बीवी बोलती है कि नहीं जी आप खा लो मैं घर का खाना खा लेती हूं तो जायज है, नहीं तो तुम्हें क्या है, जिम्मेदारी है कि तुम जो अच्छा खाते हो उसको भी खिलाओ। ये दोनों जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, उसका खाना उसका पहनावा तुम्हारी जिम्मेदारी में, लेना कोई साबित ही नहीं, एक पाई भी लेना साबित नहीं। इसीलिए मैंने वो आयत पढ़ी जो आयत अल्लाह ने कहा कि अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर एक दर्जा कव्वाम है, पावर वाले हैं। क्यों अल्लाह ने पावर दी औरत पर मर्द को? बिमा फद्दलल्लाहु बाग़कुम अला बाग़, एक तो ये कि अल्लाह ने अपने फजल से ही मर्द को ऊंचा कर दिया, औरत को उसके अंडर में कर दिया, एक फजल है, फजल खुदावंदी। लेकिन दूसरा क्या सबब है जिसकी वजह से औरत पर मर्द को कंट्रोल दिया? व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, वो अपने मालों में से तुम पे खर्च करते हैं। अब जो शौहर अपने माल से खर्चा करता ही नहीं, बीवी जाके कमा के ले आती, ये घर में बच्चों को क्या सुलाता, नैपकिन बदलाता, पैम्पर बदलाता, तो फिर क्या होगी हालत, है ना जी। आज शहरों में वबा आम हो रही है, बैठता शौहर घर में, बीवी कमाने जाती, ठीक है तो उन्हें निकली तो ज्यादा कमाती कहते, इन्हें निकला तो कौन भी कमाई देता नहीं कहते, है ना। अजीब मसला। हमारे शहर में तो क्या है, चेन्नई में तो बोलो ना, अल्लाहु अकबर, बेहयाई अड्डा बन चुका। क्या ये सब क्या फैशन में आता है, बीवी कमाई तो फैशन, बहुत बड़ा आला खानदान, बीवी भी कमाती शौहर भी कमाता, किसके वजह से कमाते हैं? हमारी औलाद को आला तालीम देंगे, बाद में देखो तो 10 साल तक औलाद इतनी होती। वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, शादी हो गया औलाद नहीं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, पूछो औलाद नहीं। नौजवानी में अच्छे रहे तो सीधे रहे तो ना औलाद होंगी, हाँ बिगड़ गए उसी वक्त में तो औलाद कहां से होंगे? इशारे दे रहा हूं, समझने वाले समझ लेंगे, नहीं समझे तो कल समझ लेना। तो फरमाया कि क्या दिया? कहा कि अल्लाह के रसूल, ये नहीं कहा कि खाली दिया तो छोड़ दिया, मेहर दिया, कहा कि दिया, कहा कि क्या दिया? कहा कि अल्लाह के रसूल खजूर की बीज के बराबर सोना मैंने दिया है। अब उठा लीजिए, खजूर की बीज के बराबर का सोना तकरीबन 5-6 ग्राम का तो जरूर होगा, बल्कि 10 ग्राम का होगा तकरीबन, और 1 ग्राम आज का 3,000 रुपये, 30,000 रुपये का कम से कम मेहर उस वक्त दिया जबकि क्या है, उनके पास कुछ नहीं था। अभी मैंने बताया ना, लकड़ियां ले जाते थे जंगल से, जाके बेचते थे, उनकी उतनी वुसअत थी उस वक्त। तभी भी अगर कैलकुलेशन आज का किया जाए तो तकरीबन 30,000 की बनती है, और हम कहते हैं कि फातिमा का मेहर 15 कम 600। तो इस वाक़ये से मालूम हो गया निकाह बिल्कुल सिंपल है, मंगनी का कोई तसव्वुर नहीं है, बुलाने का कोई तसव्वुर नहीं है, निकाह में खिलाने का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में तसव्वुर यह है तो मेहर देने का है, ईजाब व कबूल का है। हत्ता के वक्त के सबसे बड़े जो मुअज़्ज़ज़ तरीन वक्त के नहीं बल्कि कायनात के थे, उनको नहीं बुलाया, तभी अल्लाह के रसूल ने नहीं पूछा मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो कोई नहीं पूछ सकता कि मुझे क्या, हाँ वो बुला ले तो और बात है, लेकिन किसी को बुलाए बगैर मस्जिद में निकाह करके ले जाए तो कोई रिश्तेदार में से कोई नहीं पूछ सकता उस वक्त कि क्यों नहीं हमें बुलाया, क्यों? शरअन जायज़ नहीं है। बुला ले तो वो उसकी क्या है, वसीउ ज़र्फी है, ना बुलाए तो नहीं पूछ सकता मुझे क्यों नहीं बुलाया भाई, मैं तुमसे नाराज हूं, कोई नहीं बोल सकता। लड़ लेते हैं, लड़ लेते नहीं है, लड़ो तो परवाह नहीं ना, कभी मिल लेंगे। ऐसे ऐसे कटाव के सिलसिले शुरू होते हैं कि फिर कब तक, क़ियामत तक न मिलने की कस्में खा लेते हैं, घर अलग हो जाते हैं। ये कौन सी जाहिलियत की बात है जो हमारे अंदर परवान चढ़ गई। अच्छा, इसके बाद आखिरी बात भी सुन लो। पूछा तो क्या पूछा? पूछा वलीमा किया, निकाह की दावत की कोई तसव्वुर? कहा तो वलीमा, पूछा वलीमा किया।
عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں کیا اللہ کے رسول، ولیمہ نہیں کیا. کہا کہ اولم ولو بشاۃ، یہاں حکمن کا ولیمہ کر، ایک ہی بکری تیرے پاس کیوں نہ ہو. اصل میں یہ ایک بکری سے لوگ آج کے زمانے میں کیا ہے، مغالطہ کھا سکتے ہیں. ہمارے پاس بکری کہاں ہوتی مولوی صاحب، اچھے کے پاس، پیسے والوں کے پاس بھی بکری نہیں ہے، تو ہمیں کہاں سے ولیمہ کریں گے. اس زمانے کے لحاظ سے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے نا، سیونگ ہمارا چلتا ہے نا، سیونگ، وہ سیونگ میں سب سے کم تر غریب تر انسان کی نشانی ایک بکری ہوتی تھی. سیونگ کرنے کا کوئی اور ذریعہ تو نہیں تھا. مالداری کس سے پہچانی جاتی تھی؟ اس کے بکریوں اور اس کے ریوڑ سے ہی پہچانی جاتی تھی. جتنا مالدار ہوتا اس کے ریوڑ اتنے بڑے ہوتے، سووں کی بکریاں ہوتے، کسی کے پاس ہزاروں کی بکریاں ہوتی تھی، اس سے وہ پیسے والا لگتا تھا. تو پیسے کا جو ناپ تول آج ہمارے سلسلے میں بدل چکا ہے، بینک بیلنس، کار، بنگلہ، ایسے ہی اس زمانے میں تولنے کا جو تھا وہ بکریوں سے تھا. جس کے پاس جس تعداد کی بکریاں ہوتی وہ اتنا بڑا مالدار تھا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمہ کر، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ کر، تجھ کے پاس 100 روپے ہی کیوں نہ ہو. یہ مقصود ہے اصل بولنے کا. اس زمانے میں ایک بکری رکھنے کا معاملہ کیسا تھا؟ کسی آدمی کے جیب میں 100 روپیے ہوں، تو فرمایا کہ 100 روپیے ہی کم از کم تیرے پاس ہوں تو تب بھی ولیمہ کر. تو جس کے پاس اچھا ہے، اچھا ولیمہ کر، ولیمہ کر. بالکل الٹا ہو رہا ہے. نکاح کی دعوت ہر کسی کو، گلی والے کو، محلے والے کو، امام کو، دوستوں کو، سب کو، مولوی صاحب آ جاؤ. کیا بھائی نکاح کی دعوت؟ کیا بھائی نکاح کی دعوت ہے، ولیمے کا کیا بھی کارڈ اتنی ہے نا؟ نہیں مولوی صاحب، وہ اپنے میں کر لیتے ہی ہمیں کہ جی غیر کا کھانا لڑکی والا ہے تو سب کو بلاؤ کھلاؤ. ان کا کیا جاتا ہاں؟ اپنا جاتا اگر وہ بولے تو اپنے اندر کے لوگوں کو کہتے خالی ولیمہ، تب اندر کے لوگوں کو نکاح میں بلاؤ. اب وہ ہمارا کیا جاتا ہے. بعض جگہ تو ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہمارے 500 آئیں گے. بیچارہ لڑکی کا باپ کیا ہے، کم از کم 500 کا بھی انتظام کر لینا. آمدن 500 بلکہ 600 لاتے، لا کے بے عزتی کرتے. ہمارے آدمیوں کو کھانا نہیں ملا، ہمارے آدمیوں کو میٹھا نہیں ملا، ہمارے آدمیوں کو کنڈا نہیں ملا، مرغی نہیں ملی، فلاں نہیں ملی. کھانا ہی مقصود ہے. بے وقوف تو جا کے کیا ہے، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جا، بہت سے لوگ تجھے ہڈی ڈالیں گے. من کے کھانا ہی مراد ہے تجھے، تو لڑکی کے باپ کو کیوں اذیت دیتا ہے؟ یہ کوئی بکاؤ ہے، بزنس ہے؟ یہ شرع کا ایک حصہ ہے، عبادت ہے. النکاح من سنتی، اللہ کے رسول نے نکاح سنت کہا، تو سنت عبادت ہے. عبادت میں منمانی کیسے جائز؟ یہ تو عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی یہ تو صحابی کا ہے نا جی، لیکن رسول نے تو اپنی بیٹی کا جہیز دیا نا، جو مشہور کر دیا گیا فاطمہ کا جہیز. سنو، اس کو بھی سن لو، وہ واقعہ کیسے، وہ بھی سن لو پورا احادیث اور تفاسیر اور سیرت کی کتابوں میں کیسے آیا. ہوا یہ کہ غزوہ بدر ختم ہوا، 2 ہجری کا زمانہ، رمضان 17 کو 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول مدینہ لوٹے تو اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 25 سال کے قریب تھی، کیونکہ دعوت اسلامی جب نبوت کا آغاز ہوا تو وہ 10 سال کے تھے، اور یہ 13 سال اور یہ 2 سال ملا لیجئے، ہجرت کے 2، مکی زندگی کے 13 سال، تو برابر 25 کے تھے حضرت علی. نوجوانی کی بہترین منزل میں 25 سال کی عمر. اور حضرت فاطمہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 15 سال کی تھی، 15 یا 16 سال کے اندر کی ہی رہی ہوں گی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بچپن ہی میں کفالت میں لے لیا، کیونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے اور بزنس کم تھا. یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی، اور حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا ہیں.
تو یہ کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے، اور یہ جب چھوٹے تھے تو ان کے بھائی تھے جعفر، جو بعد میں جعفر طیار کہلائے۔ تو ابو طالب کو اللہ نے خالی حضرت علی اور حضرت جعفر کو نہیں دیا، ان کے لگ بھگ 10 بیٹے تھے اور بھی، لیکن آمدنی کے ذرائع کم تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت عباس اور اللہ کے رسول دونوں نے مل کے طے کیا کہ اپنے چچا سے تھوڑی ہیلپ کر کے ہم ان کے بوجھ کو کیا ہلکا کریں گے۔ تو دونوں جا کے ریکویسٹ کیے کہ آپ اپنے ایک ایک بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم پرورش کر لیں گے۔ تو اتفاق سے حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو پرورش سب خود اللہ کے رسول نے کی تھی، تربیت خود اللہ کے رسول کے گھر میں ہوئی تھی، یہ کفیل تھے اللہ کے رسول۔ اور جب عمر کو پہنچے تو کائنات کا خوبصورت ترین جوڑا لگتا تھا لوگوں کو کہ حضرت فاطمہ کی شادی اللہ کے رسول حضرت علی سے کرتے، اور حضرت علی کی بھی مرضی تھی، لیکن کہاں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، نبی کی بیٹی اور سب سے چہیتی بیٹی، کہاں حضرت علی؟ تو حضرت علی کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کیا انکار نہ ہو جائے، کہاں تعظیم حضرت فاطمہ کی، کہاں علی، یہ سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک طرح کی نیت بنا کے ہی نکلا کہ آج میں کسی نہ کسی طرح کہہ ہی دوں گا اللہ کے رسول سے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگ کر ہی دیکھوں گا، پتہ نہیں اللہ کے رسول مان جائیں یا انکار کر دیں۔ دل دھڑکتا ہوا، ایک نوجوان کا دل کیسے دھڑکتا ہے، وہی شرمیلا پن، حیا، خودداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی حضرت علی سے۔ تو وہ دل میں سوچ لیے ہوئے الفاظ گویا کہ بنا رہے تھے اپنے دل میں کہ کیا الفاظ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے ہی چہرہ دیکھا اللہ کے رسول پہچان گئے۔ اللہ کے رسول چہرے پڑھنے والے تھے، نباز تھے۔ کہا کہ علی، فاطمہ کو پوچھنے آئے ہو؟ دل کی بات زبان پہ آ گئی، حضرت علی انکار تو نہیں کر سکتے تھے، تھوڑے خوش ہوئے، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ارادہ تو یہ ہے، لیکن پتہ نہیں میری نصیب بھی اتنی اچھی ہے یا نہیں۔ کہا کہ علی، میں پوچھ بھی لوں فاطمہ سے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے عورت کا، باپ ہرگز اپنی مرضی نہ چلائے، خواہ کتنا بڑے، اگر نبی کر دیتے تو ان کے لیے بالکل جائز تھا، وہ وحی بھی آ رہی تھی، لیکن نبی نے مقام بتلایا بچی کا کہ کتنے بڑی بھی ہو جاؤ کہ ان سے بھی ایک رائے لے لو۔ رائے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، آج کئی گھرانوں میں کیا ہے، رائے لینے کو بہت بری بات سمجھا جاتا ہے، میری بیٹی جی جو بولے وہ سنے گی، اس سے کیا رائے لو؟ ارے زندگی آپ گزاریں گے یا آپ کی بیٹی گزارے گی؟ رائے لو اس سے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ کنواری ہو، شرمیلی ہو تو وہ زبان سے کہتے ہوئے شرمائے گی، آج کوئی نہیں شرماتا، وہ زمانہ گیا۔ ہاں آج لڑکوں لے کو جاتی انہیں، اماں بابا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتی شادی نہیں کریں، کورٹ میرج کر لوں گی کہتے، وہاں سے ماما بابا کیا ہاتھاں چھوٹ کو پاواں چھوٹ کو بھاگ کو آتے۔ تو آج نہیں ہے، لیکن اب بھی ہے حیادار، اسی لیے شریعت نے حکم رکھ دیا کہ اگر کنواری لڑکی ہو تو اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی، کیونکہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم پوچھیں گے تو ہماری بچیاں تو جواب نہیں دیں گی، شرم کے مارے وہ کچھ نہیں بولیں گے باپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس لڑکی کو خاموشی اختیار کر لے، آپ پوچھیں کہ بیٹی تیرا نکاح فلاں سے کرنے والا ہوں، کیا تو راضی ہے؟ تو لڑکی شرما کے اٹھ کے چلی گئی تو اللہ کے رسول نے کہا یہ اجازت ہے، چلو کر کے دے دو، لڑکی کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ ہاں لیکن وہ سیبہ ہے، دوسری شادی ہو رہی ہے یا بڑی ہے تو اس سے باقاعدہ زبانی اقرار لینا پڑے گا، وہ منہ سے بولنا پڑے گا کہ میں راضی ہوں تو تب کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ڈیفرنٹ رکھا کنواری اور اس میں، تو یہ بھی اجازت لے لو، اللہ کے رسول نے کہا پانی دا اجازت لے لو۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ بھی پرورش کر رہے ہیں، اچھی طرح معلوم ہے، نہ میرے پاس گھر بار ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا
اچھا بدر میں ایک زرہ تمہیں غنیمت میں ملی تھی، یعنی ایک ویسٹ کوٹ ہوتا تھا لوہے کا جسے زرہ بولتے تھے، جنگ میں پہنا جاتا تھا تاکہ کیا ہے ہتھیار کا وار نہ لگے، اور اس کی قیمت ہوتی تھی اچھی خاصی، تو وہ بدر میں ملی تھی حضرت علی کو۔ تو اللہ کے رسول نے خود یاد دلایا کہ زرہ تمہیں غزوہ بدر میں جو ملی تھی وہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ایک جنگی سامان ہے، وہ کوئی قیمت تھوڑی ہے، میں نے وہ خیال ہی نہیں کیا۔ کہا کہ اچھا جاؤ اسی کو بیچو اور اسی کے پیسے کا مہر میرے پاس لا کے۔ اب یہ بیچنے کے لیے نکلے، راستے میں حضرت عثمان مل گئے جو بڑے مالدار ترین صحابی تھے، عثمان غنی، ان کے نام ہی سے غنی لگ گیا۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ وہ غنی کہلائے، اور اتنا دیے کائنات میں اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے انسانوں میں، اتنا دیے انہوں نے، اور اللہ نے بھی دیتا رہا۔ تو جب دینے کے لیے نکلو گے مسلمانوں، اللہ تمہارے لیے کشادگی اختیار کر لے گا اور دیتا جائے گا۔ جب تم گن گن کے دینے لگے تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، جب اللہ گن گن کے دے گا تو تمہارے اندر تنگی پیدا ہو جائے گی۔ انگنت دو، جیب سے اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں جو مٹھی میں آیا ڈال دو۔ بعض لوگ اٹھا کو گنتے رہتے، 100 کی نوٹ جیب میں، 10 کی نوٹ جیب میں، 5 کی نوٹ جیب، 2 روپے کا بلہ، 1 روپے کا بلہ، لو بھائی اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہو جی؟ سے دینا بولتے۔ بعض دوسرے لوگ ابھی ذرا چالاک، آدمیاں کے سامنے بھی نہیں، اندر ہی ہاتھ ڈال کو ٹٹولتا، 10 روپے کی نوٹ کی نہیں، 5 روپے کی نہیں، ہاں بلہ ہے، ایلو بھائی بلہ، میں ہاتھ ڈالا بلہ نکلا، ایلو بلہ۔ یہ مکاریاں کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں تم خود ہی بڑے ذہین سمجھتے ہو۔ دو بڑے غنی، انہوں نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ پریشان تیز انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ فاطمہ کا رشتہ منظور ہو گیا کہ میں مہر دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں ہی خرید لیتا ہوں، آپ کو کیوں تکلیف؟ کہا کہ اچھی بات ہے، آپ خرید لیتا ہوں اور اچھی، چلو ریٹ، سب سے زیادہ ریٹ 480 درہم میں خریدا۔ 480 درہم آج کے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں، کیونکہ 1 درہم تقریباً 4 سے لے کر 8 گرام چاندی کا ہوتا ہے، اور 1 گرام چاندی آج 40-50 روپے ہے نا، 40 روپے حساب لگاؤ، 500 انٹو 8، پھر اس کا 30 انٹو 30، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہوگا۔ فاطمہ کا مہر جو 15 کم 600 مشہور کر دیا گیا ہے، یہ جاہل پن ہے، جہل، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ دراصل 480 درہم انہوں نے اپنی زرہ بیچ کے دیا، جو کہ آج کے 1 لاکھ روپے کے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی کیوں کیا سمجھ لو، حضرت علی بڑے خوددار تھے، اور حضرت عثمان کو معلوم بھی تھا اگر وہ 500 درہم یوں ہی نکال کے دیتے کہ لو تحفتاً رکھ لو اور لے جاؤ مہر دے دو، تو حضرت علی قبول نہیں کرتے، ان کی بھی تو خودداری ہے نا۔ تو حضرت عثمان نے سوچا کہ ان کی خودداری بھی رہ جائے، بات بھی بن جائے، اس وجہ سے انہوں نے دراصل 480 درہم کو زرہ خریدا، پھر اس کے بعد تحفتاً کہا کہ زرہ بھی رکھ لو۔ یہ دینے کے انداز، ایسے انداز اختیار نہ کرو انسان جھک جائے، ایسے انداز اختیار کرو دینے کے باوجود بھی تمہارا وہ غلام نہ بن جائے، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج ہم کیا ہیں، 10 روپیے بھی دیتے ہیں، 10 بار بول کے بھائی کیا رے باتاں کرتا ہے، اس دن دیکھ میں دیا 10 روپے، معلوم کیا 10 روپے بھی نہیں چھوڑا تھا تو 10 مرتبہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا يدخل الجنت منان، یہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیتے ہو تو دو، بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، مسئلہ ختم، بھول جاؤ کس کو کیا دیا، ذہن میں بھی مت رکھو، آنکھ بند کر کے تو بھول جاؤ تم نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، بس خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا، تمہیں نیکی لینے کا، ثواب لینے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ بس کبھی زبان پہ نہ لاؤ، اچھوں کو میں نے دیکھا ہے دیتے تو ہیں
لیکن جب کبھی ان کے خلاف کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے یا ذلیل کرنے پہ اتر آتا ہے تو فوری کہتا ہے کہ تو کون معلوم کیا، کچھ بھی نہیں تو کھڑا تھا گلی میں، میں تجھے دیا سو، بس پورا پانی میں گیا، کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ خالی غریبوں کو لگ لپٹ کے جو مانتے ہیں پیشہ ور فقیر، انہی کو دینا مقصود نہیں ہے اسلام میں، وہ تو کہیں نہ کہیں پیٹ پال لیتے ہیں منگ کے، ان کو دینا سب سے زیادہ فضیلت کی بات ہے جو منہ کھول کے نہیں مانگتے، مڈل کلاس والے ہیں، جاؤ ان کو ڈھونڈو، ایک ایک کے حال دریافت کرو، پھر ان کو یہ کہہ کے نہ دو کہ تم غریب ہو میں دے رہا ہوں، بلکہ ایسے ماحول کریٹ کرو کہ وہ خوش خوش تحفہ سمجھ کے لے لے۔ کبھی چلے جاؤ 1 کلو مٹھائی لے جاؤ، گھر پہنچ جاؤ، بھائی میں گھر سے گزر رہا تھا، بچوں کے لیے مٹھائی رکھ لو، یہ نہ کہو کہ میں تمہیں غریب سمجھ کے دے رہا ہوں۔ کبھی گزرو تو کپڑا لے جاؤ، کہو کہ بھائی میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کپڑا خریدا، سوچا کہ تمہارے لیے بھی ایک شرٹ لے لوں، لو رکھ لو، تحفتاً رکھ لو، تاکہ ان کی عزت پہ حملہ نہ ہو، وہ اپنا آپ کو کمتر نہ محسوس کرے۔ یہ دینا اصل دینا ہے۔ ڈھونڈ کے جاؤ ان لوگوں کو جو مانتے نہیں ہیں، لیکن اندر سے سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارے مزاج کو سمجھ جائے اور ہم ہی دے دے۔ اللہ کے رسول شدید ترین اوپر کی چادر بھی نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی جو تہبند بندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابیہ اوپر سے دیکھا مجلس میں اللہ کے رسول اوپر کی چادر سے بھی محروم ہیں، اتنی تنگی ہے، تو اپنے ہاتھ سے چادر کو بنا اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں کہا کہ بیٹا جاؤ کہنا کہ میری ماں نے دی ہے، اللہ کے رسول آپ اس کو اوڑھنا استعمال کریں۔ تو وہ صحابی بھاگتے دوڑتے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر میری ماں نے آپ کے لیے دیا ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ اللہ کے رسول کو شدید ضرورت تھی، تو اللہ کے رسول نے وہ چادر لے لی، اوڑھ لیا۔ ابھی اوڑھ کے ختم نہیں ہوا، ایک صحابی آئے، کہا کہ کیا خوبصورت چادر ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنی چادر نکالی، کہا کہ لو رکھ لو، گویا کہ منشا سمجھ لیا۔ صحابی جو آ کے کہہ رہے تھے خوبصورت چادر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورت، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حاجت مجھے ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسا بھی مانگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو جی کہاں معلوم لیا سو میں، وہ دور جا کو لیا اتنا پیسہ، ارے وہ پوچھنے بولا انہیں۔ مزاج کو سمجھنا چاہیے، حالات کو چہرے پڑھنے کا فن جانو، نظر انداز نہ کرو چہروں کو۔ غریب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں میں کیا ان کی آس نظر آتی ہے، لیکن تم دیکھتے ہوئے منہ پھیر جاتے ہیں۔ ایسے درندہ صفت نہ بنو۔ تو حضرت عثمان نے اسی وجہ سے خریدا اور کہا کہ علی یہ تحفتاً یہ رکھ لو میری طرف سے زرہ بھی۔ حضرت علی وہ 480 درہم لے کے کشا کشا آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ فاطمہ کا مہر ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہر میں سے کچھ پیسہ اٹھایا، کہا کہ علی جاؤ ایک تکیہ لے لینا، ایک چٹائی لے لینا، ایک کیا ہے برتن لینا، اور فاطمہ کو خوشبو پسند ہے خوشبو بھی لے لینا، یہ سب لے کے آنا۔ وہی تکیہ، وہی چٹائی، وہی چیز تھی جو آج دلیل بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کا بھی مہر اس زمانے کے لحاظ سے دیا تھا۔ آج ہم اس زمانے کے لحاظ سے ایک واشنگ مشین، ایک بیڈ، ایک الماری دیں گے تو اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے اپنی جیب میں سے ایک کوڑی بھی نہیں دی تھی، جو کچھ دیا تھا وہ حضرت فاطمہ کے مہر سے دیا جو حضرت علی نے لا کے دیا تھا، کچھ نہیں دیا مہر۔ اگر تم کو دینا ہو مہر کا پیسہ لو، دلہا کو بولو تجھے کیا ہونا، گھوڑا ہونا گھوڑی ہونا دیتا ہوں، لیکن پہلے مہر کا پیسہ لا کو رکھ، اس میں سے آدھا پیسہ میں اٹھا لیتا ہوں، آدھے میں دیکھتا ہوں تو کیا منگتا، ملتا کی نہیں کی، وہ ملا تو لے کو دیتا، تب لاتا نہیں لاتا دیکھو۔ اسی مہر کے پیسے میں سے دیا تھا۔ کیا کتنا وقت باقی ہے بھائی میرے پاس؟ بھائی ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کتنا وقت باقی ہے؟
ویسے تو 1.5 گھنٹہ ہو ہی چکا ہے، تو اب میرے پاس 5-10 منٹ باقی، 1.5 گھنٹہ کہا گیا تھا۔ اگر مجھے بولنا ہے تو فجر تک بھی بولوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے نہیں۔ ہاں، ایک گیا کرتے تقریر کرنے، کون ہو؟ سیاست میں آتا نہ، بڑا بکوا کرتا انہیں، بولنے نہیں آیا تو میں پکڑ لو کیا تبھی ایک بولتا، 4 آدمیوں کو پہلے سے پیسہ دے کو آتا، انہیں بات ختم کرتے ہی نعرے بلند کرتے، زندہ باد، مرد آباد، فلاں باد، یہ بات۔ ویسا ایک تقریر کرنے گیا ایک منسٹر، مائک پکڑا، بھول گیا انہیں، کتنا وقت سنیں گے بکواس سے، سنے سنے سنے، 1 گیا، 2 گئے، 3 گئے، 4 گئے، سب چلے گئے۔ اسے کیا ہے دنیا میں، وہ کیا بندر کو نارن ملا تو پی کو پیٹ پھگا لیا کرتے، ویسا کیا ہوتا اسے نام مائک ملا تو انہیں کیا کرا، بولتا 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 گیا۔ آخر میں ختم کرنے ٹائم وہ ایک بچہ کرسی پہ بڑا تھا، بڑا خوش ہو کو تھپک کو کیا ہے کھندے پہ، کیا بیٹا، واہ بیٹا، تو ہے بیٹا سننے والا، سب چلے گئے، تو دیکھ گیا نہیں، بیٹھ کو پوری تقریر میری سنا، بڑا خوش ہوا دل تیرے سے۔ وہ بولا پاگل دیوانہ ہوگا تو، تیری تقریر سننے بیٹھا، تیرے چیئر کے پیچھے جو رومال تھا وہ میرا تھا، تو ہٹا تو کب لے کو نکلوں گا، وہ میں بیٹھا تھا۔ ویسا میرے چیئر کے نیچے بھی رومال ڈالیں انہوں، پتہ نہیں کس کا ہے، تو ایسا نہیں ہو جانا، بس ہنستے کھیلتے فریش رہو، 5-10 منٹ اور باتیں کر لیں گے۔ یہ سب باتیں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ تھکان نہیں ہو جانا، سن کے ذرا ہنستے کھیل کے کیا ہے فریش ہو گئے تو پھر 1 گھنٹہ کیا ہے ہم لے جا سکتے ہیں۔ تو اب دراصل بات بھی سنو، شادی نکاح کیسے ہوا، یہاں تک تو مہر والی بات بالکل کلیئر ہو گئی، جہیز والی بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ ایک پائی جہیز نہیں، ایک چیز جہیز میں نہیں، جو دیا وہ حضرت علی کے مہر کا پیسہ تھا، مہر میں سے دیا، دینے کا کوئی تصور نہیں۔ اچھا، ایک سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ مولوی صاحب لڑکی والے خوشی سے دیں تو کیا وہ بھی اسی زمر میں آتا ہے، وہ بھی نہیں لینا چاہیے؟ میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، بھائی کون سا لڑکی کا باپ خوشی سے دیتا ہے؟ ہاں، بیکار کی بات، خوشی سے 1 روپیہ دیتا نہیں تم نہ، کون بھی لاکھوں روپے کا جہیز دیں گا انہیں، تم نہ لاکھو۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی کہ اگر وہ بنا جہیز کے لڑکی کو گھر میں بھیجے تو یہ سسرال والے کچھ نہیں لائی، کچھ نہیں لائی، کچھ نہیں لائی بول کے اتنا ٹارچر کریں گے، بعد میں نیوز میں پڑھیں گے گھر کی گیس پھٹی، بہو مر گئی۔ گیس پھٹا کے مار دیتے، کتنے گھر ایسے ہیں جو مجھے میں جانتا ہوں، پرسنل جانتا ہوں، ان بیٹیوں کو میں جانتا ہوں جن کا لاکھوں کا جہیز دیا گیا، شادی کے 5 مہینے بعد سلنڈر پھٹا، بہو مر گئی۔ بدبختوں نے جتنا لیا تھا اس سے دگنا مطالبہ کیا پھر بیٹی کے باپ سے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آخرکار ٹارچر کر کر کے بہو کو مار دیا تاکہ دوسری شادی کر کے لائے پھر جہیز لے۔ میں پرسنل جانتا ہوں، یہ انسانوں میں نہیں درندوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے ایسے لوگ۔ تو کون خوشی سے دیتا ہے؟ خوشی سے دینے کا کوئی سوال نہیں، اصل میں پہلے سے ہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بنا جہیز کی میری لڑکی گھر جائے گی تو ٹارچر کریں گے یہ لوگ، بے عزت کریں گے، بول بول کے بتائیں گے، یہ ڈر کے مارے پریشان ہوتا ہے جو دیتا ہے اس کو۔ ولو بالفرض، ولو بالفرض، ولو بالفرض، دونوں خاندان بالکل ہائی وائی فائی کیا ہے سیٹلڈ ہوں، اور کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نہ دیے تو بھی کچھ نہیں کریں گے، اور باپ بالکل خوشی سے دینا چاہے تب بھی میں یہ بات اس سے پوچھتا ہوں، تو تیرے بیٹی کو دینے کے لیے اللہ نے تجھے دیا ہے تو دے دے گا، لیکن جن ماں باپ کی بیٹیاں کیا ہیں اس جہیز کی وجہ سے بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، اس کا جواب تو دے گا؟ تو ایک شادی کر کے دکھا دے گا کہ میں نے یہ دیا وہ دیا وہ دیا، بڑی شاندار شادی کی،
لیکن غریب لڑکی کا باپ کیا دکھائے گا؟ تیری ایک شادی پورے معاشرے میں کئی بیٹیوں کو گھر بٹھا دے گی اور کئی بیٹیاں بغیر شادی کے بوڑھی ہو جائے گی. کیا ان سب کا وبال تو اپنے سر لے جائے گا؟ تیرے پاس اتنی ہمت ہے تو یہ غلط رواج ڈالے جس کی وجہ سے یہ غریب بیٹی کی شادی رک جائے تو اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف کرے گا. حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، درد مندی نہیں ہے غریبوں سے کہ تمہارے کسی ایکشن کی وجہ سے کسی غریب کی لڑکی گھر بیٹھ جائے. تم چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو سبق ہمیں دیا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن. پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ کہا کہ جو اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے اس کا. اللہ کے رسول نے تو یہ درد مندی سکھائی کہ تم کھاؤ تو شوربہ اگر تمہارے پاس کم ہے تو اس کو بھی تم زیادہ پانی ڈال کے پکاؤ اور کچھ سالن پڑوسی کو بھی دو. اور تم یہ تکلیف معاشرے کو دیتے ہو کہ تم دے سکتے ہو جہیز تو شاندار نمونے کے طور پر دو، اور اس کو دیکھ کے معاشرے میں 10 غریبوں کی لڑکیاں بیٹھ جائیں اور اس کا وبال تم لے جا سکتے ہو اوپر. تو کسی ناحیے سے جہیز دینا جائز نہیں. اس لعنت کو بند کرو، یہ لعنت ہے. معاشرے میں جب تنگی ہوگی شادی کی، زنا عام ہو جائے گا. شادی آسانی سے رکھو، زنا کم ہوگا. آج زنا بڑھتی ہوئی تعداد میں کیوں ہے پوری دنیا کے اندر، خاص کر ایشیائی ممالک میں؟ انہوں نے شادی کو کٹھن بنا دیا. اب بیچارہ سوچتا شادی کرنا کتنا خرچہ ہے. لڑکی کا باپ سوچتا میری بیٹیاں 4 ہیں، ایک بیٹی کو جہیز دے کے نہیں کر سکتا، اگر ایسے ہی بٹھائے رکھوں تو میں کس کی شادی کروں؟ خود باپ ماں کہتے جا بیٹا جا بن سور کے جا فلاں شادی میں، کم از کم کوئی لڑکا اور ملے گا، لو کر لو لان ہو، شادی کر لے، خود مسئلہ ختم ہو جاتا. ارے ہمارے پاس باقاعدہ اس کے کیا ثبوت ہیں. ہم نے مہم چلائی چنئی کے اندر، وہاں تو بڑی آزادی ہے. ہر گھر کی بچی انتہائی طور پر کیا ہے، بے تحاشا فحاشی اور ریانی کا لباس پہن کے بڑے بڑے کالجز میں جا کے پڑھتی ہے، اور کبھی کسی ہندو لڑکے کا ہاتھ، کبھی کسی کرسچن لڑکے کا ہاتھ، کبھی ناہنجار ڈاکو قسم کے ایسے انسانوں کا ہاتھ پکڑ کے کیا ہے چوری چھپے کہیں بیچ میں، کہیں کیا ہے کونوں میں، کہیں کیا ہے باہر، کیا ہے کہیں کوئی ہاسٹلوں میں جا کے رہتے ہیں. جب ہم کو پتہ چلتا ہے ہمارے طلبہ جاتے ہیں، باقاعدہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، وہیں اسی جگہ جہاں یہ چوری چھپے مل رہے تھے وہاں سے ان کے باپ، لڑکی کے باپ کا نمبر، ماں کا نمبر لے کے فون کر کے بلا کے کہتے ہیں کہ بتائیں تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے. اتنا مصیبت پڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے باپ یا ماں آ کے خوش ہوں گے اور بیٹی کو ڈانٹیں گے تو الٹا پلٹ کے وہ ہم کو ڈانٹتے ہیں. مجھے سب معلوم ہے، تم نہ کون جاؤ بولے آڑے. کون بولتا؟ لڑکی کا باپ خود بولتا، لڑکی کی ماں خود بولتی بھائی ہمارا مسئلہ بھائی وہ سبھی تمہیں کہیں کو بیچ میں ایسا کرے تو شادی کریں گی، انہیں تمہیں جہیز دیتے کیا؟ خود پوچھتی ہوں. میت بول کو سکھا کو بھیجی سو صاف صاف ہندو لڑکیوں سے 5 دن 10 دن رکھ کے آتے جا کے، اور ماں باپ خود بھیجتے. ہمارے پاس جہیز کا پیسہ نہیں ہے، ایسے ہی کوئی شادی کر کے لے جائے تو اور اچھا ہے. یہ گناہ، یہ وبال کس پہ پڑے گا؟ معاشرے پہ پڑے گا. تم لوگوں نے دراصل شادی کو کیا ہے بہت زیادہ شدید بنا دیا، تو ان کو شادی دراصل بہت شدید ہو گئی، زنا آسان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کی شادی، سب سے لاڈلی، جنت کی عورتوں کی سردار، اور یہ بھی مکی زندگی میں نہیں کی،
ہو سکتا ہے آپ بولیں، کوئی بولنے والا بولے کہ مولوی صاحب مکی زندگی میں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول تو ایسے ہی سادہ کر سکتے ہیں، پیسہ ہی نہیں تھا۔ یہ مدنی زندگی میں ہوئی اور بدر کے بعد ہوئی، اور بدر میں اللہ نے مال غنیمت اتنا دیا تھا کہ ہر ایک اللہ کے فضل سے کیا ہے مالدار ہو گیا تھا، ایسا تھا۔ ہاں، ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کی شادی کی رضی اللہ عنہا۔ کیسے کی پتہ ہے؟ کوئی دعوت، کوئی کھانا نہیں، کوئی ارینجمنٹ نہیں، کوئی شادی خانہ نہیں، کوئی رینٹل ہال نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بس جیسے ہی مہر لا کے دیا، یوں سمجھو کہ وہ ظہر بعد لا کے دیے، عصر بعد اللہ کے رسول نے جو نمازی آئے تھے ان کو ایسے ہی بٹھا لیا، کہا کہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ، میری بیٹی کا نکاح ہے۔ اور ایک شخص کو بھیجا، جا بیٹا، جو ابن عباس تھے، ابن عمر تھے، ایسے چھوٹے لڑکے تھے اس زمانے کے جو بڑے صحابہ بنے، آگے چل، ان کا آگے دیکھو، جاؤ وہ گلی کے کونے پہ کھڑے ہو جانا، کوئی گزرتا ہو تو کہہ دینا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہے، بلا کے لا کے بٹھا دینا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھوا دیا، نکاح پڑھوا دیا۔ ابھی اس کے بعد حضرت علی اپنی جگہ، حضرت فاطمہ اپنی جگہ۔ رات ہوئی تو خود ام سلمہ بیان کرتی ہیں، جو امہات المومنین میں سے ہیں، کہ اس وقت رہنے کے لائق ایک کوئی کمرہ بھی نہیں تھا جو نئی دلہن اور نئی دلہا کو ہم دے سکے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ارینج کیا تھا، مٹی لیپ لیپ کے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا جس میں لوگ رہ سکے۔ اور رات ہوئی تو خود حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول لائے، کہا کہ لو جی تمہاری بیوی تمہاری امانت، لے لو، رکھ لو۔ کوئی حلوہ نہیں، جلوہ نہیں، رخصتی نہیں، باراتی نہیں، فلاں نہیں، کچھ نہیں۔ اب حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں، کہا کہ علی تم دونوں اس وقت تک اپنی زندگی شروع نہ کرنا، میں خود نہ آ جاؤں۔ بس رات میں اللہ کے رسول حجرے میں داخل ہوئے، دونوں نئے دلہا اور دلہن بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وضو کا پانی رکھو۔ وضو کا پانی رکھا گیا تو اللہ کے رسول نے وضو کیا، اور کچھ پانی کے چھینٹے حضرت علی پر اور حضرت فاطمہ پر ڈالے، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے، زندگی میں برکت دے، جو کہ عام دعا مشہور ہے، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ پھر اس کے بعد زندگی کا آغاز کیا، اللہ کے رسول اٹھ کے وہاں سے آ گئے، بس مسئلہ ختم، کوئی ذکر نہیں ہے اس سے زیادہ۔ یہ نکاح ہے، کوئی آج اہل الحدیث میں سے یہ کہے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نکاح میں کروں گا؟ ہم تو بڑے نعرے لگاتے ہیں نا جی، اس میں بھی لگو، کیوں اس میں عمل نہیں کرتے؟ تو کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیوں دغلی پالیسی، کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ اپنی پسند کا ہے تو سنت، اپنی پسند کا نہ ہے تو نہیں، عمل نہیں۔ یہ بھی تو سنت ہے، سنت نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے۔ رسومات کو چھوڑو، اس طرح کے نکاح کرو، حتیٰ کہ ولیمے بھی شاندار نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے امہات المؤمنین کے ولیمے میں جو تقریباً اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی، 11 شادیاں، اور 11 شادیوں میں اما خدیجہ جو ہے نا، ان کی شادی صرف نبوت سے پہلے ہوئی تھی، ان کی شادی صرف۔ پھر اس کے بعد جتنی بیویاں آئی سب نبوت کے بعد آئی، حضرت سودا آئی، حضرت عائشہ آئی، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ آئی، پھر اس کے بعد حضرت صفیہ بنت حوی آئی، پھر اس کے بعد کیا ہے، میمونہ آئی، جویریہ آئی، ام سلمہ آئی، ام حبیبہ آئی، سب کے سب نبوت کے بعد۔ زینب آئی، زینب بنت خزیمہ آئی، سب امہات المومنین ہیں۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو کیا معلوم ہے؟ بزنس کرنا معلوم ہے، آج کی کون سی کیا ہے لیٹسٹ پکچر ریلیز ہوئی ہے معلوم ہے، لیٹسٹ ہیروئن کون ہے، کہاں شوٹنگ ہوئی وہ معلوم ہے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام نہیں معلوم، جو تمہاری ماؤں اور سگی ماؤں سے بڑھ کر ہے، تمہیں اس کے بھی نام نہیں معلوم۔ کس منہ سے کہو گے کہ اللہ کے رسول آپ سے ہم محبت کرتے ہیں؟ اتنی جانکاری بھی نہیں۔
مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی 11 نام، اور میں نے تو لے لیا ہے 11 کے 11 نام اگر والد کے نام کے ساتھ سنا دے تو میں 500 روپے دیتا ہوں. مولوی دیتا نہیں، سمجھ لو، مولوی دیتا نہیں، لیتا ہے. میں تو دینے کا کہہ رہا ہوں. ہاں خالی خولی کھڑے ہو کیا کریں گے شیخ؟ ہاں وہی تو بول رہا ہوں، خالی کھڑا کر کے کیا کرتے ہیں؟ ان 11 شادیوں میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زبردست ولیمہ، شاندار ترین ولیمہ کس کا ہوا؟ حضرت زینب کا ہوا. زینب بنت جحش، ان کا اللہ کے رسول نے کیا شاندار ترین ولیمہ. اچھا وہ واقعہ بھی سن لو کیا ہو. یہ زینب بنت جحش ہے نا، یہ اللہ کے رسول کے کزن ہیں. ان کی پہلی شادی حضرت زید ابن حارثہ سے ہوئی تھی، جو کہ اللہ کے رسول کے لے پالک بیٹے ہیں. بھائی یہ کون ہے بھائی؟ کہاں کی آواز ہے یہ؟ فون بج رہا ہے. سوئچ آف کرو. تو حضرت زینب اور حضرت زید ابن حارثہ کا نکاح بن نہیں پڑا، تو آخر کار طلاق ہوئی. لمبا واقعہ ہے، وہ سب کئی نکات ہیں کیوں نہیں بن پڑا، اصل میں وہ موضوع نہیں ہے میرا. آخر کار طلاق ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت زینب نے نکاح کیا تھا. تو اللہ کے رسول کو بڑا دکھ ہوا کہ بیچاری کیا ہے، میرے کہنے پہ نکاح کیا اور اب تو طلاق کا دھبا بھی پڑ گیا اوپر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نکاح آسمان میں کیا اور ڈائریکٹ وحی کیا کہ میں نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، اب نیچے زمین پہ نکاح نہیں ہوگا، اب ڈائریکٹ گئے کمرے میں. ہاں اسی لیے حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح زمین میں ہوا اور میرا نکاح آسمان میں ہوا. تو اللہ نے وہ آیت خود قرآن میں رکھ دی قیامت تک کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا. جب زید نے طلاق دے دی اور زینب کی عدت پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا. تو اسی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت زینب کے کمرے میں گئے بغیر یہاں کے نکاح کے، کیونکہ آسمان میں نکاح ہو چکا تھا. تو جب اس خوشی میں ولیمے کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا آج زینب کا ولیمہ ہے. دوسرے دن جنگ کا زمانہ تھا، ایک قافلہ تھا جو جا رہا تھا جہاں پر یہ نکاح ہوا تھا. تو صحابہ بیان کرتے ہیں سب سے شاندار ترین نکاح جو ہوا تھا وہ حضرت زینب کا تھا. وہ نکاح کیسے ہوا تھا؟ ولیمہ کیا تھا؟ ولیمہ شاندار ترین یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے دسترخوان بچھا دیا، بس ایک کپڑا بچھا دیا، کہا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ کسی نے کہا میرے پاس گڑ ہے، لاؤ. کسی نے کہا میرے پاس جو ہے، لاؤ. تمہارے پاس کیا ہے؟ ستو ہے، لاؤ. تمہارے پاس کیا ہے؟ کھانے کی کچھ چیزیں، کھجور ہیں، لاؤ. اللہ کے رسول نے سب صحابہ کے پاس کیا کیا تھا منگایا، ان سب کو ڈالا دسترخوان پہ ملایا، کہا کہ کھاؤ ولیمے کا کھانا. بس ستو تھا جو بن گیا تھا، ایک طرح کے پورے کھانوں کا میٹھا بن گیا تھا. کچھ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کچھ میری ماں نے بھی پکا کے بھیجا تھا. بس وہ دونوں کھانے موجود تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کھاؤ، زینب کا ولیمہ ہے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں یہ سب سے شاندار ترین ولیمہ تھا. آج کونتے بھی کریں گا، ولیمے کو بلاؤ، سب کو بہترین چائے دو، ایک بسکٹ دو، کھاؤ چاؤ، بولو کر کے دکھاؤ. مذاق نہیں، طنز نہیں، بڑی سنجیدگی سے گفتگو کرتا ہوں. ہم نہ دکھائیں گے تو کون دکھائے گا؟ ہم نہ نمونہ بنیں گے تو کون بنے گا؟ پھر اپنے آپ کو کیوں اہل الحدیث کہتے ہیں؟ یہ بھی تو حدیث ہے. خالی خولی چند مسائل کو پکڑ کے رکھ لینا ہے یہ نہیں، 100% عمل کرنا ہے.
ثابت کرو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں یوں کرو، صاف کہہ دو، جہیز ہے لین دین ہے تمہارے ذہن میں، خواب میں بھی نہ سوچنا میری بیٹی کی شادی تم سے کروں گا، باہر نکلو، پہلے جاؤ تم، میری بیٹی کو تن کے کپڑے سے لے جاتے ہو تو شادی کرتا ہوں، بس ولیمہ تمہاری ذمہ داری میں ہوگا، خواہ تم چائے کھلاؤ، بسکٹ کھلاؤ یا کھانا کھلاؤ، تمہاری مرضی۔ ولیمے کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کیا ہے بکرے کا گوشت ہی ہو، فلاں ہو، مرغے کے کیا ہے گوشت ہی ہوں، فلاں قسم کے کھانے ہوں، 10 قسم کے میٹھے ہوں، فلاں ہوں۔ راجستھان میں گیا تھا میں نے، وہاں جو شاندار میدان میں انہوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا ولیمے کے کھانے کا، خالی میں کہتا ہوں ڈیکوریشن کیسا بھی تقریباً 5 لاکھ کا رہا ہوگا، جس میدان میں انہوں نے، جہاں پر مجھے اتفاقیات نکاح کے لیے بلا لی، مجھے پہلے معلوم تھا، قدم بھی نہ رکھتا میں، مجھے معلوم نہیں تھا، بولے کہ بیان ہے آپ کا، میں نے کہا چلو جی کس مضمون پہ؟ نکاح پہ کرنا ہے۔ میں نے سمجھا نکاح پہ کوئی بیان ہوگا مسجد میں، لے جا کے کھڑایا تو وہ ایک شادی محل تھا، بلکہ شادی محل نہیں، زمین تھی جہاں پر شادی محل ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، تقریباً 5-6 لاکھ تو لگ گیا ہوگا، وہ میدان میں اس طرح کے فوارے سب آرٹیفیشل بنائے ہوئے تھے، بہت بڑا مالدار کوئی تھا۔ میں نے کہا کہ کہاں گا یہ بھائی تم تو، اگر یہ چنئی میں ہوتا تو میں قدم بھی نہ رکھتا اور واپس چلا جاتا، اب تو مجھے تم مجبور کر دیے، مجھے واپس جانے کا راستہ ہی معلوم نہیں، میں راجستھان میں جاؤں تو کہاں جاؤں میں؟ ہاں کہ مولانا آپ تو بیان دینا ہے تو دیجیے، ہم کو کوئی فرق نہیں ہے، جو بولنا ہے بولو۔ میں بولا کہ کسی کا خیال میں نہیں رکھتا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اب یہ لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں، مجھے جو بولنا وہ بولوں گا، میں بولا، بڑے سخت الفاظ میں بولا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ لڑکے والے بھی اہل الحدیث، لڑکی والے بھی اہل الحدیث۔ میں نے کہا کہ ایک رات کے تم 5 لاکھ خرچہ کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا ہے، یہ سب کس زمرے میں ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور یہ سب نہ کرے تو ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اور رسمن کیا کہا جاتا ہے؟ 2 گھنٹے پہلے بڑے بھائی کی یعنی بھابھی ہونے والا دلہا جو ہے نا اسے نہلانا کہتے، لا حول ولا قوت، کیا بے حیائی کی بات۔ بھابھی تو نامحرم ہے، پردہ کرنا ہے، انہیں نہا کے آیا بعد سیدھے طرف سے کوٹ بھابھی پہنانا کہتے، دوسری ننن دوسرے طرف سے پہنانا کہتے اسے، یہ وہاں کی رسم ہے۔ اب وہ بیچارے بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میں تو راضی نہیں ہوں، یعنی سسر کہتے ہیں، بیٹے کا باپ کہتا ہے میں تو راضی نہیں ہوں، لیکن گھر میں مانتے نہیں۔ یہ گھر والیاں جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں نا سن رہی ہیں، اللہ کے لیے کیا ہے تم سدھر جاؤ، یہ بھی سدھر جائے، لیکن ہم بھی کیا دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، پورا اندر سے خواہش رکھو بیوی کے نام کو ڈالتے، اماں مانتی نہیں، بیوی مانتی، انوت نہیں مانتے، پہلے اندر سے اس کے اوپر ڈالتے۔ تو وہاں پر کئی لوگوں نے ملاقات کر کے کہا کہ آج آپ نے جو کچھ کہا، خاص کر دعوت پر کہ نکاح کی کوئی دعوت نہیں، ہم نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا آ کے کھاتے جاتے۔ میں بولا کہ علماء دلیل بنتے ہیں؟ علماء تو کتاب و سنت پر عمل کرنے سے دلیل بنتے ہیں، خلاف پہ عمل کرنے سے دلیل نہیں بنتے۔ میں کیا کروں اس کو؟ آپ علماء کی لائیں تو مجھے حدیث بتائیں، قرآن کی کوئی آیت بتائیں، کوئی واقعہ ثابت کر کے بتائیں، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہاں تو 5 لاکھ ہے، ایسی ایسی شادیاں بھی ہیں ہمارے اندر جو 5 کروڑ خرچہ کیے ہیں۔ جب ایسی شادیاں ہوں گی تو زنا عام ہوگا نہیں ہوگا؟ لڑکیاں غریبوں کی بیٹھیں گی نہیں بیٹھیں گی؟ بازاروں میں نیلام ہوں گی نہیں ہوں گی؟ یہی تو ہو رہا ہے، ہماری اپنی لڑکیاں نیلام ہو رہی ہیں، فحاشی کے اڈوں پہ خود پہنچ رہی ہیں، فلم ایکٹر کوئی بن رہا ہے یا فلم میں شوٹنگ کا سائٹ شوٹنگ کوئی اٹھا رہی ہے، کیوں؟ مجبور ہے کہ اپنے جسم کو بیچ کے کھائے، کیونکہ شادی کو تم نے اتنا 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 بوجھ بنا دیا ہے کہ لڑکی والے سوچ نہیں سکتے کہ شادی ہو سکتی۔ شادی کو آسان بناؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہے، وہ نکاح ہے۔ شادی خانے بند کرو، نکاح رکھنا ہے مسجد،
वहां से सीधा घर, कुछ देना है खजूर दे दो, खजूर पीने का, वापसी घर, उनके रुखसती हो गई। दूसरे दिन तुम्हारे अपने मुताबिक अगर कुछ है वलीमा कर लो इस्तिताअत के मुताबिक। अगर इस्तिताअत नहीं है, खजूर पे फिर वलीमा हो सकता है, मिठाई पे वलीमा हो सकता है, यानी कि बिरयानी खिलाना, ये शरअन कोई चीज नहीं, शरअन कोई चीज नहीं। ये बिल्कुल खुल के सामने आ गई आपके पास, दलाइल से मैंने रख दिया। मानना ना मानना वो आपका फैसला है, लेकिन मैं बरी उस जिम्मा हूं कि मैंने हक बात जो है पहुंचा दी। मेरा काम तो यही है कि आप तक पहुंचाना है, दिलों में डालने वाला तो अल्लाह है। लेकिन इतना सब कुछ सुन लेने के बावजूद भी रूगर्दानी करना, इस कान से सुन के इस कान से छोड़ देना, वही रविश इख्तियार करना, याद रखिए कल हशर के मैदान में कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, कोई माजरत नहीं मिलेगी। अगर तुम कहोगे मुझे मालूम नहीं था, तो अल्लाह ये हुज्जत कायम करेगा, एक चेन्नई से आने वाला तो तुमसे कहा था, तुम्हारे अंदर है। जो बाप बैठे हुए हैं उनके लिए नसीहत है कि अपने अपने बेटों और बेटियों की शादियां आसान करो, और जो लड़के बैठे हुए हैं उनसे है कि तुम खुद मुख्तार हो। तुम शर्त लगाओ मेरी शादी मस्जिद में होगी, शादी के बाद खाना नहीं होगा, वलीमा मैं अपने इस्तिताअत के मुताबिक करूंगा, राजी हो तो लड़की दो, वरना और लड़कियां, अल्लाह क्या है जमीन बहुत वसी रखी है। जब तक ये मुहिम नहीं चलाएंगे, ये नहीं कि आ जाए सुन लिए उठे बैठे चले गए, मैं बहुत थका हुआ हूं, 6 दिन से मुसलसल इसी के अंदर गुजरात में मेरे क्या दौरे हैं, 1 घंटा बोलता हूं तो मुझे मालूम होता है मुझे क्या कुछ होता है, 4-4 10-10 दवाइयां खा के आता हूं बोलने के लिए, यानी कि ऐसे ही बोल रहा हूं, बड़ी मशक्कत होती है, लेकिन इसलिए बोल रहा। बैठे हुए मजमे में से कोई एक बंदा भी सुधर जाए तो मैं समझता हूं कामयाब। मुझे बात पहुंचाना है, इसी नीयत से आया हुआ। अमल अमल अमल, मुहिम चलाओ, ये नहीं कि आए बैठे सुन लिए चले गए, मुहिम चलाओ। मुआशरती एक कमेटी बनाओ, एक ट्रस्ट कायम करो। हमारे जीते जी नहीं होगी ऐसी शादी अहलुल हदीसों में, होगी तो हम बैन करेंगे, सोशल बाइकॉट करेंगे। जब तक ये मुहिम न चलाओगे मुसलमानों के अंदर बेदारी नहीं आएगी। बेदारी आना चाहिए। माशाअल्लाह कई क्या अहले हदीस नहीं है, देवबंदी अकायद के हैं, बरेलवी हैं, लेकिन इन मामलात में हमसे बड़े हुए हैं माशाअल्लाह। चेन्नई में एक इलाका है तमिलनाडु के अंदर, विशारम नाम का, वहाँ पर इन लोगों ने बाकायदा कमेटी बनाई है कि अगर किसी के निकाह में फोटोग्राफी होगी तो हम बाइकआउट करेंगे। अगर किसी के निकाह में टाइम जो वक्त लिखा हुआ होगा निकाह का, उससे अगर 1 मिनट भी आगे हो जाए तो निकाह उस दिन का कैंसल, फिर जब हम तारीख देंगे तभी करना पड़ेगा। तो और चल रहा है माशाअल्लाह। कोई लेन देन नहीं होगा, अगर लेन देन का मामला मालूम हो जाएगा तो निकाह कैंसल, हम नहीं जाएंगे। मुहिम चलाओ, मुहिम, मैं नहीं कि सुन के चले जाओ। कुछ नौजवान, कुछ आला हजरात, कुछ बुजुर्ग अफराद उठें, एक रजिस्टर्ड कायम करें, कहें कि अहलुल हदीस अहमदाबाद के जो भी हों वो हमारे पास आए और ये गवाही दें कि हम कुछ नहीं लेते, नहीं देते तो हम अपना दफ्तर देंगे, वरना दफ्तर नहीं देंगे हम। उसूल बनाओ, उसूल पे काम चलता है, इससे बेदारी आती है। ये नहीं क्या है बकवास किए चले गए, वाह वाह क्या किया था, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मैं मांगने के लिए नहीं आया। मुझे तो बात को पहुंचाना है, बेदार
میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں بہت سے کیا ہیں اس نصیحت کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. کفارہ پڑھ دوں؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.